ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف اپنے مبارک دین میں رکھا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے پاس اس مبارک دین کے علاوہ زندگی گزارنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے کامیابی مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کے سوال کرنے پر، جب اس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرے قبیلے کے دوسرے لوگ جو دنیا سے چلے گئے ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص سے کہ جس دین کو میں لے کر آیا ہوں، دنیا کا جو انسان اس دین پر مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، اور میرے لائے ہوئے دین کے علاوہ کوئی بھی انسان کسی اور دین پر مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک نے جس طرح یہ مبارک دین ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے کامیابی کے لیے، تو اس سے بڑی ضرورت انسانوں کی کوئی نہیں ہو سکتی۔ کھانا، کمانا، کپڑے، مکان، سواری، یہ جتنی چیزیں ہیں سب انسانوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ ساری ضرورتوں کے بغیر کام چل جائے گا، لیکن دین کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ آدمی کے پاس کپڑے کی کمی ہے، کام چل جائے گا۔ آدمی کے پاس سواری نہیں ہے، کام چل جائے گا۔ آدمی کے پاس مکان نہیں ہے اپنا، کام چل جائے گا۔ آدمی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، کام چل جائے گا۔ لیکن اس کے پاس دین نہیں ہے تو کام نہیں چلے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ ہے، سب سے بڑی مثال، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس دین کو اپنے بندوں کے لیے اتنا ہی آسان کیا ہے جتنی بڑی اس کی ضرورت ہے۔ ضرورت اتنی بڑی ہے کہ دین کے بغیر کام نہیں چلے گا، باقی دنیا کی ہر چیز کے بغیر کام چل جائے گا، دین کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ضرورت تو اتنی بڑی ہے اور آسان اتنا ہے کہ ایک آدمی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اور رہنے کو گھر نہیں ہے، اور چلنے کو سواری نہیں ہے، تو بھی اس ساری حالت میں بھی وہ آدمی اس مبارک دین پر چل سکتا ہے، ان ساری حالت۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھوک کی وجہ سے انہیں جنون ہو گیا، اور جنون کا علاج تھا گردن پر پیر رکھنا اور اسے دبانا۔ تو دوسرے صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر پڑا ہوا دیکھ رہے ہیں اور یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ انہیں جنون ہو گیا، تو قریب آ کر کے اپنے پیر سے ان کی گردن دباتے ہیں تاکہ علاج ہو۔
جب سب چلے گئے انہیں ہوش آیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جنون ہو گیا. وہ کہتے تھے خدا کی قسم جنون نہیں، ہم بھوک کی وجہ سے زمین پہ گرے ہوئے ہیں. کھانا نہیں ہے کھانے کے لیے، ہم بھوک کی وجہ سے زمین پر گرے ہوئے ہیں. اتنی کمی کھانے کی، کھانا ہی نہیں ہے، فاقہ ہے، بھوک ہے، اور بھوک کی اتنی شدت ہے کہ بھوک کی وجہ سے گر گئے. اور بڑے صحابہ ہیں. ایک صحابی مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے فجر کی، اور فوراً نماز پڑھ کے مسجد نبوی میں معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد تمام صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر بیٹھتے اور آپ ان سے ارشاد فرماتے، ان کے لیے تعلیم فرماتے، آپ ان سے بات چیت فرماتے. لیکن یہ صحابی نماز پڑھتے اور چلے جاتے، نماز پڑھتے اور چلے جاتے. آپ نے ان صحابی کو طلب کیا. وہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے جب ارشاد فرمایا ان کے جانے کے بارے میں تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے یہ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا. بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہم دو لوگ ہیں، ایک میں ایک میری بیوی، اور ہم دونوں کے پاس ایک ہی چادر ہے. ہم دونوں کے پاس ایک چادر ہے. ہم نے اپنے گھر میں ایک گڑھا کھودا ہوا ہے. میری بیوی یہ چادر مجھے اپنی دیتی ہے، اس گڑھے میں اتر کر تو میں اس چادر کو لے کے نماز پڑھنے آتا ہوں. اس کی نماز قضا نہ ہو جائے اس لیے میں جلدی جا کر یہ چادر اسے دیتا ہوں تاکہ وہ نماز پڑھ لے. کپڑے کی کمی، اتنی کمی ہے کہ دو میاں بیوی کے درمیان میں ایک ہی چادر ہے، لیکن دین پر چلنا نہیں چھوڑتے. اتنی بھوک ہے کہ زمین پہ گرے ہوئے ہیں لیکن دین پر چلنا نہیں چھوڑتے. تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تبوک کی طرف جانا ہے سب کو. عام تشکیل سب کو چلنا ہے. صحابہ کرام تیاری کرنے لگے اور تبوک کا سفر مدینہ منورہ سے تقریباً 1200 کلومیٹر کا سفر ہے. سواری تیاری کرنے لگے. اب اس میں جب تیاری پوری ہو گئی تو اکثر کے پاس سامان نہیں تھا، اکثر کے پاس سفر کی ضرورت نہیں تھی، سواریاں نہیں تھی چلنے کے لیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کو تقسیم کیا. جتنے اونٹ تھے سب کو ایک جگہ کر کے اور ان اونٹوں پر جتنی بڑی تعداد تھی جانے والوں کی اس کو تقسیم کر دیا. تو ایک اونٹ کے حصے میں 10 صحابی آئے. سواری نہیں ہے اور سفر کرنا ہے. ایک اونٹ کے حصے میں 10 صحابہ، تو 10 آدمی تو اونٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے، پیدل چلنا ہے. اور تبوک کے وقت میں منافقین مخلصین کو یہ کہہ کر روک رہے تھے کہ اس گرمی میں کہاں جاؤ گے، اس گرمی میں کہاں جاؤ گے. اتنی سخت گرمی تھی. وہ تو قرآن کے اترنے کا سلسلہ تھا. تو منافقین کے اس بہکانے کا جواب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور قرآن میں یہ بات فرمائی. جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے، رکو مت، نکلنے سے رکو مت، گرمی کی وجہ سے اپنے آپ کو روکو مت. یہ جو گرمی ہے اس سے زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے. منافقین یہ بہکا رہے ہیں کہ گرمی سخت ہے، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نہیں، جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے. صحابہ سب کھڑے تھے، چلنے کے لیے تیار تھے، لیکن اتنی سخت گرمی میں ریت اور زمین اتنی گرم تھی
کہ جو پیدل چلنے والے صحابہ تھے ان کے پیروں میں پہننے کے لیے جوتے چپل نہیں تھے، ننگے پیر، سواری نہیں ہے، پیدل چلنا ہے ننگے پیر۔ جب زمین اتنی گرم زمین جس کی سختی کو بتا کر منافقین تشکیل کر رہے تھے، اس سخت گرمی میں جب صحابہ اکرام نے پیدل چلنا شروع کیا تو پیدل چلنے کی وجہ سے ان کے پیر زخمی ہونا شروع ہو گئے گرم زمین پر۔ لیکن صحابہ سواری نہیں ہے، سفر کا خرچ نہیں ہے، پھر بھی اپنے آپ کو روک نہیں سکتے تھے۔ دین کا جو تقاضا سامنے آ گیا اسے پورا کرنا ہے۔ ایک ہے دین پر چلنا اور ایک ہے دین کی محنت کے تقاضے کو پورا کرنا۔ تو دین کی محنت کا تقاضا سامنے آ گیا تو اس میں اپنے آپ کو روک نہیں رہے، چل رہے ہیں، پیر زخمی ہو گئے چل رہے ہیں، سواری نہیں ہے پیدل چل رہے ہیں، سفر کا خرچ نہیں ہے پھر بھی نکل گئے۔ جب پیر زیادہ زخمی ہونا شروع ہو گئے تو صحابہ نے اپنے جسم پر جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے پیروں سے باندھا کہ پیر زخمی ہو گئے تو رک جائیں گے، چل نہیں سکیں گے، اس لیے کپڑا لپیٹا پیروں سے تاکہ چلتے رہیں۔ کھانے کی اتنی کمی کہ زمین پہ گرے ہوئے ہیں، کپڑے کی اتنی کمی ہے کہ ایک ہی چادر ہے۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت میں شہیدوں کے سردار ہیں، لیکن دنیا سے جانے کا وقت ہے، کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے اور جنت میں شہیدوں کے سردار ہیں۔ ان کی بہن 2 کپڑے لے کر آئی، ان 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا آپ کو ملا، لیکن وہ کپڑا جب آپ کے اوپر ڈالا گیا تو سر پہ ڈالتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیر پہ ڈالتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اتنا کپڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور جنت میں شہیدوں کے سردار ہیں، لیکن دنیا سے جاتے وقت یہ حال ہے کہ اتنا کپڑا نہیں ہے کہ پورا جسم ڈھک جائے۔ کپڑے کی کمی، سواریوں کی کمی۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دنیا کی چیزوں کی کمی میں بھی دین پر چل سکتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ ہیں۔ صحابہ اکرام ان ساری چیزوں کی کمی میں، کپڑے کی کمی، کھانے کی کمی، سواری کی کمی، مکانوں کی کمی، ان ساری چیزوں کی کمی میں صحابہ اکرام سب سے زیادہ ایمان والے تھے، ان کے جیسا ایمان نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کی تنگی میں صحابہ اکرام سب سے زیادہ عمل والے تھے، ان کے جیسا عمل کسی کا نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کی تنگی میں، ان ساری چیزوں کی کمی کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ اکرام سب سے زیادہ انصاف، سب سے زیادہ اکرام، سب سے زیادہ ایثار والے تھے۔ ان سے زیادہ کھلانے والا کوئی نہیں۔ ہاں، ساری چیزوں کی کمی میں۔ ایک صحابی کو مسجد سے اللہ کے نبی نے مہمان دیا کھانا کھلانے کے لیے، وہ اس مہمان کو لے کر کے اپنے گھر آ گئے۔ گھر میں آ کر کے بیوی سے کہا کہ ہمیں یہ مہمان ملا ہے، ہمیں اسے کھانا کھلانا ہے۔ تو بیوی نے کہا گھر میں کھانا نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے کھانا ہے، بس بچوں کے لائق۔ تو شوہر کہتے اپنی بیوی سے کہ بچوں کو بہلا کے سلا دو، مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ ہم سے ان ساری چیزوں کی تنگی میں وہ سب سے زیادہ کھلانے والے تھے۔ ایک صحابی کو مہمان ملا، گھر میں لے کے آئے، بیوی نے کہا صرف ایک آدمی کے لائق کھانا ہے۔ صحابی عرض کر رہے ہیں اپنی بیوی سے کہ تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا اور میں ساتھ میں بیٹھ جاؤں گا، اور ساتھ میں بیٹھ کر کے صرف میں کھانا نہیں کھاؤں گا اندھیرے میں، اور مہمان کو ہم سارا کھانا کھلا دیں گے۔ ان ساری چیزوں کی کمی، کھانے کی کمی میں، کپڑے کی کمی میں، دین کپڑے کی کمی دین سے نہیں روکتی، کھانے کی کمی دین سے نہیں روکتی، سواری کی کمی دین سے نہیں روکتی، کسی بھی چیز کی کمی دنیا کی وہ دین سے نہیں روکتی۔ یہ دین آسان ہے۔ اللہ پاک نے اس دین کو چیزوں سے پاک رکھا ہے، کسی چیز کی بھی کمی
اس دین پر چلنے سے نہیں روک سکتی، اس دین کی محنت سے نہیں روک سکتی، اس دین پر چلنے سے نہیں روک سکتی کسی بھی چیز کی کمی۔ دین صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک ایمان، ایک عمل۔ ایک ایمان اور دوسرا عمل، عمل کا مجموعہ، ان دو چیزوں سے مل کے دین بنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ایمان کی ضرورت کے لیے اسے دل دیتے ہیں، ایمان کی جگہ دل ہے، یہ ماں کے پیٹ سے ملتا ہے۔ اور عمل کے لیے جسم کے اعضاء، عمل کے لیے جسم کے اعضاء یہ بھی ماں کے پیٹ سے ملتے ہیں، آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ جسم کے اعضاء ہیں، ان سے عمل تیار ہوگا۔ یہ عمل کے لیے یہ اسباب اللہ پاک ماں کے پیٹ سے دیتے ہیں، ایمان کے لیے یہ سبب اللہ پاک ماں کے پیٹ سے دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایمان والے کو دین کے بارے میں کسی کا محتاج نہیں بنایا، اس لیے صحابہ کرام سب سے زیادہ دین والے، سب سے زیادہ ایمان والے، سب سے زیادہ عمل والے، سب سے زیادہ اکرام اور ایثار اور انصاف والے، ساری چیزوں میں صحابہ پہاڑوں کی چوٹی پر تھے، ہر لائن سے، ایمان کی لائن سے تو ان کا ایمان پہاڑ کی چوٹی جیسا تھا، عمل کی لائن سے ان کے ایسا کوئی عمل کرنے والا نہیں، ایثار ان جیسا کوئی کم نہیں کر سکتا، اکرام ان جیسا کوئی نہیں کر سکتا۔ ساری چیزوں میں صحابہ نمونہ تھے، لیکن ساری چیزوں کی کمی کے ساتھ تھے، نہ کھانا، نہ سواری، نہ وہ، یہ اس لیے آسان، اللہ پاک نے ہمارے آپ کے لیے آسان کر دیا۔ بہت سے آدمیوں سے کہتے ہیں کہ دین پر کہ نہیں میرے پاس کرائے کا مکان ہے، اگر آپ کی طرح میرے پاس اپنا مکان ہوتا تو میں بھی دین کی محنت کرتا آپ کی طرح، یہ سب بیکار بات ہے کہ دین کے لیے کہ نہیں میرے پاس تو قرضہ ہے، اگر میں آپ کی طرح ہوتا جیسے آپ کے پاس مال کی افراط ہے تو میں بھی دین کے تقاضے پورا کرتا۔ کوئی قرضے کا بہانہ کر رہا ہے، کوئی کرائے کے مکان کا بہانہ کر رہا ہے، کوئی کپڑے کی کمی کا بہانہ کر، یہ سب بہانے ختم ہو جائیں گے، اور یہ سارے بہانے کام نہیں آئیں گے جب صحابہ کھڑے ہوں گے سامنے، کوئی کام نہیں آئے گا بہانہ۔ نہ کرنے کے 100 بہانے ہیں، تم دل سے کرنا نہیں چاہتے تھے اور تم عذر کرتے تھے کھانے اور روٹی اور سواری کا، تم دل سے تیار نہیں تھے دین پر چلنے کے لیے اور تم بہانہ کر رہے تھے چیزوں کا، تمہارا دل تیار نہیں تھا اس دین پر چلنے کے لیے اور تم بہانے بنا رہے تھے دنیا کی چیزوں کے۔ مرنے کے بعد جب آمنا سامنا ہوگا، صحابہ کی زندگیاں، صحابہ کے جب آمنا سامنا ہوگا تو اس وقت سارے بہانے ختم ہو جائیں گے، کسی آدمی کی زبان نہیں چل سکتی کہ میرے پاس یہ عذر تھا۔ بھائیو دوستو بزرگو، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ بڑی نعمت دی ہے دین کی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے ہمارے پاس، یہ وہ نعمت ہے جس کو اللہ پاک نعمت کہہ رہے ہیں، سمجھے نا؟ دنیا میں جتنی چیزیں دی ہیں اللہ پاک نے ہمیں، یہ چیزیں خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ چیزیں تو دین پر لگانے کے لیے دی اللہ پاک نے۔ دین جو ہے وہ کھیتی کی طرح ہے اور دنیا کی چیزیں کھاد پانی کی طرح ہیں، اگر یہ چیزیں کھیتی میں لگ جائیں گی، یہ کھاد پانی چیزوں میں لگ جائے گا تو پھر یہ کھیتی ہری بھری ہو جائے گی، اور اگر ہم نے اپنی دنیا کی چیزوں کو دین سے بچایا، دین پر لگانے سے بچایا، تو ہم دنیا کی چیزوں ہی میں برباد ہو جائیں گے، انہی میں برباد ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کی چیزیں تو دین پر لگانے کے لیے دی ہیں، اگر ہم نے ان چیزوں کو دین پر لگا دیا اور ہم نے دین کو یہ سب چیزیں دے دی تو اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے ہمیں عزت دے دیں گے، دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دیں گے، دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال کر دیں گے۔ اللہ پاک نے دین ہمیں اونچا کرنے کے لیے دیا ہے، کامیابی کے لیے، کہ دنیا میں عزت دیں گے اور مرنے کے بعد جنت میں داخل کریں گے اس دین کی برکت سے۔ اس لیے ہم نے آپ کو دین دیا ہے،
بھائی دوستوں کو، لیکن جس طرح کامیابی کا دار و مدار دین پر ہے، اسی طرح سے دین کا دار و مدار اس کی محنت پر ہے. محنت کے بغیر دین نہیں ہے اور دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے. پہلے محنت ہوگی اور محنت کے بقدر ہدایت آئے گی اور ہدایت کے بقدر دین پر چلنا ہوگا. محنت اور محنت کے بقدر ہدایت اور ہدایت کے بقدر دین پر چلنا. آج ہمارے پاس اسباب سارے موجود ہیں، دین سارا کا سارا کتابوں میں ہے اور کتابیں ہمارے گھروں میں ہیں، لیکن اس گھر میں مسلمان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے. سارا دین کتابوں میں ہے اور کتابیں ہماری الماریوں میں ہیں، لیکن اس گھر والے کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. ساری باتیں دین کی ہیں، اسباب سارے ہیں، لیکن عمل کی توفیق نہیں ہے. کیوں؟ کہ دین محنت کے بغیر نہیں آئے گا. اس کے لیے محنت شرط ہے، محنت شرط ہے. مکے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا زمانہ 13 سال مکے کے اندر جو محنت ہوئی ہے وہ محنت ہے دین کو لانے کی محنت. وہ محنت تھی. اور دین پر چلنے کی جو ہدایت ملے گی، جس کی برکت سے دین پر چلا جائے گا، وہ محنت کیا ہے؟ اس محنت کا سب سے پہلا عمل دعوت ہے. سب سے پہلا عمل دعوت، کہ دین کو لانے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے ہدایت چاہیے، اور ہدایت کے لیے ہمیں محنت چاہیے. محنت کیا ہے؟ کہ محنت ہے دعوت. کتنا آسان کام ہے دعوت. آدمی ایک دوسرے کو دعوت دے. دعوت کے بغیر ہدایت، دعوت کے بغیر دلوں کا پلٹنا، اور دعوت کے ذریعے سے دلوں کا پلٹنا، دعوت کے ذریعے سے ہدایت کا ملنا کتنا آسان ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ پاک نے آپ کو حکم فرما دیا کہ آپ ہمارا پیغام پہنچائیے، جب آپ نے کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جس حال میں ہیں کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں اور لوگوں کو اپنے رب سے ڈرائیں، تو آپ نکل پڑے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا آمنا سامنا ہوا. آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعوت دی ایمان کی، اسلام کی. آپ نے دعوت دی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ادھر آپ نے دعوت دی، ادھر اللہ پاک نے ہدایت دی. دعوت کے ساتھ ہدایت کا ملنا. ہدایت اللہ پاک نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی، کسی کے ہاتھ میں اللہ پاک نے ہدایت نہیں رکھی. ہدایت صرف اور صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. لیکن ہدایت کے دینے کے اللہ پاک نے اسباب وہ بتا دیے کہ ہم ہدایت کس پر دیں گے. کہ ہدایت کا ملنا نبی والی محنت پر ہے، نبی والے عمل پر ہے، اور نبی کا سب سے پہلا عمل دعوت ہے. دعوت دو، چلو. آپ نے دعوت دی. ابوبکر صدیق رضی اللہ پاک نے ہدایت دے دی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین آپ کی بیوی، آپ نے حضرت خدیجہ کو بلا کر کے دعوت دی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات مان لی. اللہ ہدایت دے رہے ہیں، اللہ پاک ہدایت دے رہے ہیں. حضرت علی کو آپ نے دعوت دی، اللہ پاک نے ہدایت دے دی. حالانکہ حضرت علی کے والد ابو طالب وہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں اس کام کو چھوڑنے کا، کہ یہ کام مت کرو. باپ مشورہ دے رہا ہے اس کام کے چھوڑنے کا، لیکن اولاد کو ہدایت مل گئی. ہدایت کون دے رہے ہیں؟ کہ اللہ پاک دے رہے ہیں. کس پر دے رہے ہیں؟ کہ دعوت پر. آپ دعوت دے رہے ہیں، اللہ پاک ہدایت دے رہے ہیں. آپ دعوت دے رہے ہیں، اللہ پاک ہدایت دے رہے ہیں. یہ راستہ ہے ہدایت کے ملنے کا. کتنا آسان ہے. ایک امتی دوسرے امتی کو دعوت دے، ایک بندہ دوسرے بندے سے بات کرے، دعوت دے.
दावत देना कितना आसान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जा रहे हैं, एक देहाती मिला, आपने उस देहाती को देख करके दावत दी, ईमान की दावत दी आपने, इस्लाम की। देहाती ने यह कहा कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इस पर गवाह कौन है? देहाती का सवाल, देहाती, इसमें गवाह कौन है? क्या चाहिए? कि वो दरख्त जो नजर आ रहा है उस वादी के, इस वादी के कोने पे जो दरख्त नजर आ रहा है, उस दरख्त से आप शहादत दिलवा दो। कोई दरख्त है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की तरफ इशारा किया, दरख्त जमीन फाड़ता हुआ वहां आया। ये दरख्त के पास नहीं गए, दरख्त जमीन चीरता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और दरख्त ने दावत दी। दरख्त ने दावत दी उस देहाती। एक बात ये मिलेगी, इधर देखो, इधर देखो, इधर उधर मत देखो। दावत के देने पर सबसे बड़ी मदद क्या होगी? जब दावत चलेगी तो दावत के चलने पर क्या होगा? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, इधर उधर मत देखो, ध्यान से सुनो बात। जब दावत देंगे तो क्या होगा कि दावत के देने पर अल्लाह ताला की कुदरत, दावत के देने पर अल्लाह की कुदरत साथ होगी। अल्लाह की कुदरत, दावत के साथ अल्लाह ताला खुद है। दावत के साथ अल्लाह ताला खुद है। एक है अल्लाह की मदद और एक है अल्लाह ताला की जात। दावत के साथ अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मूसा अलैहि सलाम से कि ऐ मूसा, फिरौन की तरफ जाओ, सरकशी कर रहा है, फिरौन को जाके दावत दो। और जाने का हुक्म भी दिया और जाने के आदाब भी बताए। नरमी से बात करना, नरमी से बात करना और मेरा जिक्र कसरत से करना। दावत देने जा रहे हो तो दावत देने के तरीके, नीची निगाहों के साथ जाओ, जिक्र करते हुए जाओ, जाके अच्छे तरीके से बात करो, नरमी से। अल्लाह पाक इरशाद फरमाया मूसा अलैहि सलाम से कि ऐ मूसा, फिरौन की तरफ जाओ, सरकशी कर रहा है, उसे समझाओ जाकर के, नरमी से बात करना और मेरा जिक्र कसरत से करना। मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह पाक, मैं तो वहां से उसका इलाका छोड़ के निकला हूं, मुझसे तो एक आदमी का, अनजाने में एक आदमी मेरे हाथ से मर गया था और सारी हुकूमत को मेरी तलाश है। मैं तो वहां से निकला हूं, अगर मैं उसके यहां जाऊंगा तो मुझे अंदेशा है कि वो मेरे साथ कोई मकर करेगा। हाँ, तो अल्लाह पाक दावत का हुक्म दे रहे हैं, काम करने के लिए भेज रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मूसा तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ। एक दावत देने वाला और एक अल्लाह पाक साथ में, तुम चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। ये नहीं कहा मेरी मदद तुम्हारे साथ है, ऐ मूसा तुम चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जाकर के बाहर से उसे दावत देना और मैं उसके दिल पे तुम्हारा रौब डाल दूंगा, कुछ नहीं कर सकेगा। यह है दावत, दावत का सफर। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की तरफ इशारा किया, तो दावत पर यह गैबी नुसरत है अल्लाह की, कि जब हम एक दूसरे को दावत देने का एहतमाम करेंगे और एक दूसरे को दावत देंगे इनफिरादी, चल फिर करके एक दूसरे के पास जाकर के सिर्फ हमारे जाने का मकसद अल्लाह की तरफ बुलाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। हम अल्लाह की तरफ उसे बुलाने जा रहे हैं, हम अल्लाह की तरफ उसे लाने जा रहे हैं, कोई और मकसद नहीं है। तो इसमें यह मदद है अल्लाह की कि अगर ये दरख्त भी है तो जमीन चीर करके दरख्त आके गवाही देगा। एक देहाती के पास आप गए तो शिकार करके आया था, और जो गो होती है, एक जानवर होता है, गो एक जानवर होता है, छिपकली की तरह बड़ा जानवर होता है वो। पहले लोग उसे इस्तेमाल करते थे चोरी और डकैती डालने में, उसको मकान के ऊपर फेंक दो तो चिपक जाता है, फिर उसके सहारे चढ़ते हैं, वो गो होती है।
اس کو شکار کر کے لائے، انہوں نے اپنے گھر کے آنگن میں ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی. اس نے کہا کہ یہ گوہ پڑی ہے، آپ وہ مری ہوئی ہے، اس کا شکار ہو چکا، مر گئی ہے وہ، تو دیہاتی تقاضا کر رہا ہے آپ اس گوہ سے کہو یہ گواہی دے آپ کے لیے تو مان لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کی طرف اشارہ کیا. گوہ نے زندہ ہو کر کے اور شہادت کا کلمہ پڑھا اور گواہی دی. دعوت یہ ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور کتنا آسان ہے، ایک مسلمان کے جسم پر ایک چادر ہے وہ دعوت دے سکتا ہے. اس نے 2 دن سے روٹی نہیں کھائی ہے وہ دعوت دے سکتا ہے. اس کے پاس سواری نہیں ہے وہ دعوت دے سکتا ہے. اور اس دعوت کے ساتھ اللہ کی قدرت ہے. کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی چیز اللہ نے دی ہے؟ یہ بات کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہاں. ساری حکومت فرعون کی وہ موسیٰ علیہ السلام کا بال بھی نہیں کر سکی. آپ دعوت دینے گئے کچھ بھی نہیں کر سکے. تو دعوت کے ساتھ اللہ کی مدد اور دعوت کے ساتھ اللہ کی قدرت اور دعوت کے ساتھ غیبی نصرت. غیبی نصرت یہ ہے کہ سامنے والا مجبور ہو جائے آپ کی بات ماننے کے لیے. آپ کی بات کو ماننے کے لیے سامنے والا مجبور ہو جائے، اسے کوئی راستہ نہ ملے انکار کرنے کا. اس نے کہا مریم کو سے دعوت دلوا دو تو دعوت دلوا دی. اس نے کہا کہ کسی سے گواہی دلوا دو تو درخت زمین چیر کے آ گیا. اب کیا گزرا اس کے پاس؟ یہ غیبی نصرت ہے یہ دعوت پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 13 سالہ زندگی مکے کے اندر یہ دعوت دینے میں ایک ایک کے پاس چل کے جانا، ایک ایک کے پاس جا کے دعوت دینا، ایک ایک کو جا کے سمجھانا، یہ دعوت ہے. اور یہ دعوت محنت ہے اور یہ دعوت اسلام کا سب سے پہلا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ پاک اپنے بندے کو ہدایت دیتے ہیں. یہ محنت ہے. دعوت کے ساتھ دوسرا عمل اس محنت کا جس سے ہدایت ملے گی وہ تعلیم ہے. تعلیم. یہ جو اعمال ہے، دعوت یہ نبیوں کا عمل ہے، تعلیم یہ نبیوں کا عمل ہے. انہیں اعمال نبوت بھی کہتے ہیں. یہ اعمال نبوت بھی ہے. دعوت اعمال نبوت میں سے ہے، تعلیم اعمال نبوت میں سے ہے، ذکر اور نماز یہ اعمال نبوت میں سے ہے. دوسرا عمل تعلیم کا ہے. مکے کے اندر فردن فردن جا کے دعوت دینے کا اہتمام، اور مکے کے اندر تو دعوت بھی چھپ کے دے رہے تھے. اتنا سخت مخالفت کا ماحول تھا اور اتنا کھلم کھلا مخالفت تھی کہ دعوت دینے والے چھپ کے دعوت دے رہے ہیں، کھل کے کام کر بھی نہیں کر پا رہے. لیکن اس حالت میں بھی اللہ پاک ہدایت دے رہے ہیں. اس حالت میں بھی ہدایت دے رہے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ سفر کر کے مکے میں آئے اور آ کر کے دن بھر آپ کو تلاش کرتے رہے. نہیں ملے، آپ نہیں پہچان سکے. حضرت علی نے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی ہے اور کسی چیز کی تلاش میں ہے تو اسے ملی نہیں ہے تو شام ہو گئی. تو شام میں انہیں اپنے گھر لے گئے، گھر میں لے جا کے کھانا کھلایا، آرام کرایا اور صبح کو روانہ کر دیا. دوسرے دن بھی دیکھا تو ان کا تقاضا پورا نہیں ہوا، شام کو پھر گھر لے آئے، لا کر کے کھانا کھلایا، آرام کرایا. تیسرے دن دیکھا تو تیسرے دن بھی تقاضا پورا نہیں ہوا تو شام کو گھر لے آئے. 3 دن تک کھانا کھلاتے رہے اجنبی آدمی کو. 3 دن کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ آپ جس تقاضے سے آئے تھے وہ آپ کی غرض پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ نہیں. کیا ہوا کہ میں ملنے آیا ہوں، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، میرے ساتھ چلو. لیکن اگر کسی کو یہ نظر آئے کہ تم میرے ساتھ چل رہے ہو تو میں استنجے کے بہانے سے بیٹھ جاؤں گا، آپ چلتے رہنا. کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی. اتنی طاقت ہے کہ خیبر کا دروازہ اکیلے اٹھا لیا تھا. خیبر کا دروازہ اکیلے اٹھا لیا. لیکن کام حکمت سے کر رہے ہیں. کام کیسے کر رہے ہیں؟ حکمت سے. کہ تم میرے ساتھ چلتے رہو. چلتے ہوئے مکے میں اس طرح کام ہو رہا تھا. اس مخالفت
اور اس ترتیب پر بھی کام ہو رہا تھا تو اس میں بھی ہدایت آ رہی تھی. مجمع دن بدن بڑھ رہا تھا, لوگوں کو ہدایت مل رہی تھی. جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, جا کے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت ہوئی تو فوراً بات مان لی, اور بات مان کر کے جو ہے وہ اسلام کے قلعے میں آ گئے. بھائیو دوستو بزرگو, اس طرح یہ تعداد بڑھتی گئی. اب جس طرح اللہ پاک نے حکم فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر دعوت کا کام کرنے کا, پھر اللہ پاک کے احکام آتے چلے گئے. مکے کے اندر جو قرآن نازل ہو رہا تھا, یہ قرآن کا اترنا اور قرآن کا نازل ہونا, یہ جو لوگ بات مان کر کے سب اکٹھے ہو گئے تھے, اب ان کی تعلیم اور تربیت کا کیا ہوگا کہ ان کی تعلیم اور تربیت کا نظام یہ بنا کہ مکے میں جو اتر رہا تھا قرآن, یہ ان کی تعلیم کا حلقہ بنا. ہماری تعلیم میں صرف دو چیزیں ہیں, قال اللہ و قال الرسول. تعلیم جماعتوں میں نکل کے تعلیم ہوتی ہے, اس تعلیم کی کتاب میں صرف دو چیزیں ہیں, اللہ کا کلام, اللہ کے رسول کا کلام. روزانہ مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے, وہاں بھی دو چیزیں ہیں, اللہ کا کلام, اللہ کے رسول کا کلام. ان دو چیزوں سے مل کے تعلیم ہے. تو مکے میں تعلیم کا حلقہ, یہ مکے میں اترنے والا قرآن یہ ان صحابہ کی تعلیم کا حلقہ بن گیا. چنانچہ کہاں جڑے؟ مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, مسجد حرام میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو انہی صحابہ میں سے ایک صحابی کا گھر متعین کیا, ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی تھے, ان کے گھر میں تمام صحابہ جمع ہوتے اور وہاں تعلیم ہوتی. یہ تعلیم کا حلقہ. ذکر اور نماز, مکے کے اندر ذکر بھی ہوا, ذکر بھی زندہ ہو گیا. مکے کے اندر نماز بھی ہوئی, مکے کے اندر تعلیم کا حلقہ بھی ہو گیا, مکے کے اندر فردن فردن دعوت بھی ہو گئی. 13 سال تک اس طرح کام چلا, اور 13 سال میں اس طرح کام ہوتے ہوتے کسی اور چیز کی نہیں. دیکھو 3 سال تک تو مکے میں ان کو قید کر دیا گیا, اور اتنا اس قید کے اندر اتنا سخت قید خانہ تھا وہ کہ نہ کوئی سامان ان کو دے سکتا تھا, نہ ان سے کوئی سامان لے سکتا تھا. باہر سے خرید و فروخت بند ہو گئی. ان کے بچے بھی بھوک کی وجہ سے روتے تھے اور ایڑیاں پٹکتے تھے بچے. صحابہ کہتے تھے کہ ہم اپنی بھوک برداشت کر رہے تھے, ہم سے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی تھی. 3 سال تک ایک صحیفہ لگا دیا اور اسے لٹکا دیا بیت اللہ کی دیوار پر, بائیکاٹ کر دیا. لیکن اس میں بھی کام چلتا رہا اور کام ہوتا رہا 3 سال تک. میں آپ سے سب یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی رکاوٹ, کوئی سختی, کوئی کمی کسی چیز کی وہ دین اور دعوت کو نہیں روک سکتی. کام ہوتا رہا. 13 سال میں 3 سال تو اس حال میں گزرے اور کام ہوا. کام ہوتے ہوتے جب 13 سال ہو گئے تو اللہ پاک نے ہجرت کا حکم فرما دیا. جب ہجرت کا حکم ہو گیا تو یہ تمام صحابہ مکے میں رہنے والے یہ مدینے کی طرف منتقل ہوئے. مدینے میں جانے سے پہلے ماحول بن گیا. مدینے والے آئے تھے مکے کے اندر اور بات مان کے چلے گئے. انہوں نے وہاں جانے کے بعد اپنا 1 سال پہلے آئے اور پورا ماحول بنا دیا مدینے کے اندر. اب سارا مدینہ استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا, سارا مدینہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم فرما دیا کہ آپ مدینے جاؤ. مدینے گئے ہیں تو سارے مدینے والوں نے آپ کا استقبال کیا, اور سب سے پہلے جا کر کے آپ نے مدینے میں مسجد بنائی. یہاں مسجد بنی ہوئی تھی مکے کے اندر, لیکن کام نہیں کرنے دے رہے, تو اللہ پاک نے وہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا, مدینے بھیجا. مدینے میں سب سے جب آپ داخل ہوئے تو سب سے پہلے مدینے کے اندر مسجد بنائی. مسجد اللہ کا گھر. یہ اعمال, یہ دعوت, یہ تعلیم, یہ ذکر, یہ نماز جو مکے کے اندر سڑکوں پر, یہ مکے کے اندر گلیوں میں, یہ مکے کے بازاروں میں, یہ مکے کے گھروں میں یہ اعمال ہو رہے تھے, اب یہ اعمال مسجد میں. تعلیم کی جگہ مسجد, دعوت کی جگہ, دلوں کے پلٹنے کی جگہ مسجد, ذکر اور نماز کی جگہ مسجد. اب ان اعمال کو مسجد سے شروع کیا گیا.
یہ اعمال 4 اعمال ہیں محنت کے، دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، نماز ہے۔ ان اعمال کو اعمال نبوت بھی کہتے ہیں اور انہی اعمال کو اعمال ہدایت بھی کہتے ہیں۔ یہی اعمال مسجد ہیں اور یہی اعمال دعوت ہے۔ یہ اعمال دعوت، اللہ پاک نے یہ اصل اعمال جو دیے ہمیں، یہ اصل سبب ہے ہدایت کے ملنے کا، یہ اصل سبب ہے۔ چیزیں، شکلیں، دنیا کی حکومتیں اور دنیا کے عہدے ہمیں مل جائیں اور دین کے ساری کتابیں بھی ہمارے گھر میں موجود ہوں اور ہم ان میں سے محنت پر نہیں ہوں گے تو ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ سونے کے پانی سے بھی اگر ہم نے لکھ کے رکھ لیا نا قرآن کو اور حدیث کی کتابوں کو اور محنت نہیں کی تو سونے سے کے پانی سے لکھا ہوا بھی کام نہیں آئے گا۔ محنت چاہیے، محنت چاہیے۔ آپ کی پیالی میں چائے کر دیں، آپ کی پیالی میں چائے ڈال دیں اور چائے میں سونے کی چمچ ڈال دیں اور سونے کی چمچ ڈال کے ہم کہیں کہ اسے ہلاؤ تاکہ میٹھی ہو جائے اور چینی نہ ہو، چینی نہ ہو۔ آپ سونے کا پیالہ لے لو، اس میں سونے کی چمچ ڈال لو، اس میں چائے ڈال کر کے صبح سے لے کے شام تک ہلاتے رہو، چائے میٹھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس میں چینی نہیں ہے۔ بھائی دوستو بزرگو، اسی طرح ہمارے پاس اسباب دنیا کے سارے آ جائیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوگی تو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی۔ بے پڑھا لکھا آدمی ہوگا، بے پڑھا لکھا آدمی جسے پڑھنا بھی نہیں آتا، جسے لکھنا بھی نہیں آتا، لیکن اس کی زندگی میں دعوت آ جائے، اس کی زندگی میں تعلیم آ جائے، اس کی زندگی میں ذکر اور نماز زندہ ہو جائے، یہ بے پڑھا لکھا بھی ہدایت والا بن جائے گا۔ جیسے سارے میواتی کون تھے؟ یہ کام کن لوگوں سے شروع ہوا؟ بولو نا۔ یہ کام دعوت کا، تبلیغ کا جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ شروعات اس کی کہاں سے کی؟ میوات سے کی۔ تو میوات والے پڑھنا جانتے تھے؟ میوات والے لکھنا جانتے تھے؟ نہیں جی، حضرت جی آپ جو کہہ رہے ہو ہم تو مان لیں گے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ کی محنت کی اور انہوں نے بات مان لی، سمجھے؟ بے پڑھے لکھے آدمی اب اللہ کے راستے میں نکل کر کے اب اس کی ترتیب کیا ہے؟ ہمارے یہاں تعلیم کی ترتیب کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے جتنا علم حاصل کیا ہے وہ کتابوں سے نہیں، سیکھنے سکھانے سے کیا ہے، سیکھنے سکھانے سے کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے تو کتاب بھی نہیں لکھی گئی، کوئی قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا، کوئی حدیث کتاب کی شکل میں نہیں تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام آ کر کے آپ کو سکھاتے اور آپ اپنے صحابہ کو سکھاتے اور صحابہ اپنے گھر میں اپنے عورتوں بچوں کو سکھاتے۔ یہ ترتیب ہی سیکھنے کی۔ اس کام کی ترتیب کو، ساری ترتیب وہاں سے لی ہے، مکی زندگی سے، مدنی زندگی، ساری کام کی ترتیب ہے۔ ہماری جماعتیں چلتی ہیں، 4-4 مہینے کی جماعتیں چلتی ہیں، چلے کی جماعتیں چلتی ہیں، پوری جماعت میں 2 آدمی پڑھے ہوئے ہیں بس، 12 آدمی کی جماعت میں 10 آدمی ان پڑھ ہیں، 10 آدمی ان پڑھ اور 2 آدمی پڑھے لکھے۔ 4 مہینے کے لیے گئے، جب 4 مہینے کے بعد واپس آئے تو سر سے لے کے پیر تک 12 آدمی ایسے لگ رہے ہیں جیسے کسی مدرسے میں پڑھ کے آئے۔ ان سے پوچھو کلمہ تو کلمہ سنا دیں گے، ان سے پوچھو نماز تو نماز سنا دیں گے۔ جب یہ گئے تھے تو نماز پڑھنا نہیں جانتے تھے، اب یہ آئے ہیں تو دوسروں کو نماز پڑھا دیں گے۔ تو انہوں نے تو کتاب سے، یہ تو پڑھنا جانتے نہیں ہیں، کہاں سے سیکھ گئے؟ کہ نہیں، جماعت میں روزانہ تعلیم کا حلقہ ہوتا تھا، تعلیم کے حلقے میں روزانہ قرآن کا سکھانا ہوتا تھا۔ جب اس حلقے میں بیٹھتے تھے تو ایک آدمی سکھاتا تھا، باقی آدمی سیکھتے تھے۔ یہی طریقہ صحابہ کا تھا، اس طریقے سے سیکھے سارے۔ ہاں، جنازے کی نماز پڑھنا سیکھ گئے،
یہ سر پہ ٹوپی آ گئی, سر پہ امامہ آ گیا, یہ سنت کا علم کس نے دیا؟ ٹخنوں سے اوپر انہوں نے اپنا کپڑا باندھا ہوا ہے, ٹخنوں سے اوپر, یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. جسم پر اس طرح کا کپڑا پہنا ہوا ہے اتنا کہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا, تو یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ سنت کا لباس. کھانے کو بیٹھتے ہیں تو سنت طریقے سے کھا رہے ہیں, استنجے میں جاتے ہیں تو یہ سنت طریقے سے جا رہے ہیں, الٹے پیر سے داخل ہو رہے ہیں اور سیدھے پیر سے باہر نکل رہے ہیں. کتنے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں جنہیں استنجے میں جانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے, سیدھے پیر سے استنجے میں جا رہے ہیں اور الٹے پیر سے مسجد میں آ رہے ہیں. کتنے پڑھے؟ انہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے کہاں سیکھا؟ کہ وہی طریقہ کہ مدینے کے اندر سب سے پہلے مسجد بنائی اور مسجد بنا کر کے یہ سارے اعمال مسجد میں ہلکے. صحابہ اکرام کی جماعتیں بنا کر کے بھیجا مدینے سے باہر. جب صحابہ کی جماعتیں مدینے سے باہر جاتی تھی تو جب واپس آتے تھے تو قافلوں کی شکل میں لوگوں کو تیار کر کے لاتے تھے, پوری بستیوں کو اٹھا کے لاتے تھے مدینے کے اندر. یہ مدینے میں آئے تو مدینے میں ان کا کیا انتظام تھا تربیت کا, سکھانے کا, کہ یہ مدینے میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے روزانہ مسجد کو وقت دیتے تھے. کتنا وقت؟ آدھا دن مسجد کو, آدھا دن اپنے کاروبار کو, آدھی رات مسجد کو اور آدھی رات اپنے گھر میں. مدینے میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ انصار مدینہ تھے. انصار مدینہ کھیتی باڑی کرتے تھے, وہ اپنی کھیتی باڑی کے ساتھ آدھا دن آدھی رات دیتے تھے. جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین مکہ تھے, یہ سارے تاجر تھے, یہ تجارت کے علاوہ سارا وقت مسجد میں دیتے تھے. اور ان دونوں کے درمیان میں ایک جماعت ایسی بن گئی تھی مدینے کے اندر جس میں مہاجر اور انصار دونوں تھے. یہ جماعت ایسی تھی کہ ان کے 24 گھنٹے مسجد کے لیے فارغ تھے, کچھ نہیں, نہ کوئی ان کا گھر, نہ کوئی ان کا در, نہ کوئی ٹھکانہ, کچھ نہیں ان کے پاس. ایک مسجد چبوترا تھا جس کا نام صفہ تھا. یہ تعداد یہ وہاں رہا کرتی تھی مسجد کے اندر, مسجد نبوی کے چبوترے پر, جس کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. اسی میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. کسی سے کھانا نہیں مانگتے تھے, کسی سے پیسہ نہیں مانگتے تھے, اور اپنی ضرورت کا سوال کسی سے نہیں کرتے تھے. بھوک آئی ہے تو اللہ کو معلوم ہے, کپڑا نہیں ہے تو اللہ کو معلوم ہے, کسی سے سوال نہیں ہے. ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تھے. یہ ترتیب تھی مدینے میں وقت دینے والوں کی. اب یہ باہر سے جو قافلوں کی شکل میں لوگ آ رہے ہیں مدینے کے اندر, صحابہ اکرام کی جماعتیں تشکیل کر کے, نقد تشکیل کر کے لوگوں کو لاتے, جماعتوں میں جاتے اور وہاں سے تشکیل کر کے لوگوں کو نقد لاتے. مدینہ ایسے آنے والوں سے, نئے نئے لوگوں سے بھر گیا. تو یہ مدینے میں رہنے والے, یہ جو مسجدوں میں وقت دے رہے تھے, یہ ان آنے والے نئے لوگوں کو مسجدوں کے اندر اپنے ساتھ بٹھا کر کے سکھاتے تھے. اپنا کھانا اپنے گھر سے کھانا بھی کھلاتے, اپنے گھر میں سے کپڑے انہیں دے کر کے ان کا آرام بھی کراتے, اور ان کو بیٹھ کر کے سکھاتے بھی تھے. یہ ترتیب تھی ساری اسلام کی. اس طرح چاروں طرف یہ بات پھیل گئی اور دین کی ہوائیں چلنے لگی, اسلام زندہ ہو گیا, چاروں طرف سے نور ہی نور نظر آنے لگا. یہاں یہ مسجد میں اعمال شروع ہو گئے, دعوت کا, تعلیم کا, ذکر کا, نماز کا. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان 4 اعمال میں لگے رہو, اللہ تعالیٰ چاروں سمتوں میں ہدایت دیں گے, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, چاروں سمتوں میں ہدایت دیں گے. کیا ہے کہ اعمال میں لگے رہو. یہ اجتماع گاہ کے اندر اگر یہ اعمال ہو رہے ہیں, ان 4 اعمال کے علاوہ یہاں کوئی عمل نہیں ہے اجتماع گاہ کے اندر, یہ لاکھوں لوگ جمع اجتماع کے اندر, یا تو یہاں رہنے والا یا تو دعوت میں ہے, یا رہنے والا یہاں تعلیم میں ہے, یا رہنے والا ذکر اور نماز میں ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. 4 مہینے کی ہم تشکیل کرتے ہیں جماعتوں میں, یہ جماعتوں میں جانے والا ان اعمال کے علاوہ کسی کام میں نہیں ہے.
فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک یا تو جماعت کے ساتھی دعوت میں ہوں گے، یا جماعت کے ساتھی تعلیم میں ہوں گے، یا جماعت کے ساتھی ذکر اور نماز میں ہوں گے، یا خدمت کے کام میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، پورے 4 مہینے کوئی کام نہیں ہے۔ نظام الدین میں جماعتوں کی روزانہ کارگزاری ہوتی ہے۔ 4 مہینے کی جماعتیں کام کر کے آئی، جماعت سے پوچھا کہ آپ کی جماعت میں پہلی مرتبہ کوئی گیا ہو تو بتاؤ، تو ایک جماعت نے ایک ساتھی کو کھڑا کیا اور اس نے کھڑے ہو کہا جی میں گیا پہلی بار جماعت ہوئی۔ اس کو آگے بلا لیا، کرسی پہ بٹھا دیا، اس سے پوچھا بھئی آپ پہلی بار جماعت میں گئے؟ اس سے پہلے کبھی ایک دن بھی نہیں لگایا، ایک دن بھی اس نے نہیں لگایا جماعت میں، جب گیا تو 4 مہینے میں گیا۔ اس سے پوچھا کہ تمہیں جماعت میں جا کے کیا فائدہ ہوا؟ تو اس نے سارے مجمع کے سامنے بے ساختہ کہا کہ سب سے بڑا فائدہ مجھے جماعت میں جا کے یہ ہوا کہ میں نے نماز سیکھ لی، نماز سیکھ لی۔ اور اس کو ذرا کھول کھول کے پوچھا، میں نے کہا سورہ فاتحہ؟ کہ جی ہاں جماعت میں سیکھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن کی اور سورتیں؟ کہ یہ سب میں نے جماعت میں سیکھی، مجھے ایک بھی یاد نہیں تھی، مجھے سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں تھی۔ عمر کتنی ہے؟ 60 سال۔ عمر کتنی ہے؟ 60 سال۔ اور میں نے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ تو بڑے شہر کا نام لیا کہ فلاں شہر میں۔ مجھے تو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہاں رہتا ہوں۔ شہر مسجدوں کے ماحول میں رہنے والا ایک مسلمان 60 سال اس کو گزر گئے اور اسے کلمہ اور نماز یاد نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلا تو 4 مہینے لگانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھے نماز آ گئی۔ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں اللہ کے راستے میں۔ کتنے لوگوں کو نماز یاد ہے لیکن وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ نماز پڑھنے کی ہدایت نہیں ہے۔ نماز تو یاد ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق، نماز پڑھنے کی ہدایت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولنے کی ہدایت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے کہ کم نہیں تولنا چاہیے لیکن کم تول رہے ہیں، انہیں صحیح تولنے کی ہدایت نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ دھوکہ نہیں دینا پھر بھی دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں بھائی دوستوں بزرگوں اس کی ہدایت نہیں ہے کہ دھوکے سے بچ جائے۔ علم تو ہے، ہدایت نہیں ہے۔ جانتے ہیں لیکن ہدایت نہیں ہے۔ یہ محنت ان جاننے والوں کو، یہ محنت ان نہ جاننے والوں کو، دونوں کو، جاننے والوں کو بھی اور نہ جاننے والوں کو بھی، جب دونوں اس محنت سے گزریں گے تو انہیں دین پر چلنے کی ہدایت ملے گی، جذبہ پیدا ہوگا۔ ہاں، دنیا کی چیزوں سے نہیں۔ جماعت میں ہم نے کسی جماعت کو ہم نے روانہ کیا، 4 مہینے کی جماعت، چلنے کی جماعت، کتنی جماعتیں روانہ ہوتی ہیں، واپس آتے تو ان کی یہ کارگزاری ہے، سر سے لے کے پیر تک سنت۔ جسے نماز نہیں تھی اسے نماز آ گئی، جسے قرآن یاد نہیں تھا اسے قرآن یاد ہو گیا اور پڑھنے کا جذبہ بنا۔ تو کس چیز سے یہ توفیق ملی؟ یہ عمل کی توفیق کہاں سے ہوئی؟ اچھے کھانے سے، اچھے کھانے سے یا راحت آرام سے نہیں۔ ان چیزوں کا تو ہم جماعت میں نکال کے مجاہدہ کراتے ہیں، کھانے کا، آرام کا، ہر چیز کا کیا کراتے ہیں؟ مجاہدہ۔ آدمی اپنے گھر میں کہاں سوتا ہے؟ پلنگ پہ۔ کہاں سوتا ہے گھر میں آدمی؟ زمین پر بہت کم لوگ سوتے ہیں۔ گھر میں کہاں سوتا ہے آدمی؟ پلنگ پہ۔ اور پلنگ کے اوپر بھی کتنا موٹا گدا ہوتا ہے؟ اتنا موٹا گدا، کچھ بھی نہیں تو روز کا گدا اتنا موٹا۔ انہیں گدے پہ سونے کی عادت تھی، انہیں پلنگ پہ سونے کی عادت تھی۔ 4 مہینے کہاں سلایا ہم نے ان کو؟ زمین پہ۔ تو دنیا کم کر دی ہم نے، دنیا بڑھائی نہیں ہے، دنیا کم کر دی۔ گدے سے اتار کے چٹائی پہ لائے اور پلنگ سے اتار کے زمین پہ لائے۔ جب گھر میں کھانے پکتے ہیں تو طرح طرح کے کھانے، اور جماعت میں دال اور چاول،
जमात में क्या खिलाया? दाल और चावल। और कभी कभी उसका भी मुजाहिदा हो गया, नए साथी की जिम्मे खिदमत आ गई, उसने कहा मुझे खाना पकाना नहीं आता, अमीर साहब ने कहा मशवरा हो गया, आप ही को पकाना है। तो उसने थोड़े से चावल लेकर पतीले में और बाल्टी से पानी डाल दिया, थोड़ी सी दाल लेकर बाल्टी से पानी डाल दिया, दोनों पतीले पानी से भर गए, दोनों पतीले पानी से भर गए। अब इसे खा लो चाहे वुज़ू कर लो, ऐसा हो गया। लेकिन ये दोनों पतीलों में से दोनों तरह के पानी निकाल के प्लेट में रखे तो सारे जमात के साथी प्लेट उठा के मुंह से पी गए और यूं कह रहे हैं सुभान अल्लाह। घर में होते तो क्या करते? प्लेट फेंकते। और जमात में क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। दाल का पानी पी गए सुभान अल्लाह कहते हैं, चावल का पानी पी के सुभान अल्लाह कहते हैं। खाने में दाल चावल का पानी पी रहे हैं, सोने में जमीन पे सो रहे हैं, गद्दे की जगह चटाई पे सो रहे हैं, लेकिन तहज्जुद पढ़ रहे हैं। ये घर में फजर भी नहीं पढ़ते थे। तो ये अच्छे खानों से हिदायत मिली, मोटे मोटे गद्दों से हिदायत मिली, ऊंचे ऊंचे पलंग से हिदायत मिली, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आमाल बताए हैं उन आमाल में लगने से हिदायत मिली है? दावत में लगो, तालीम में लगो, जिक्र में लगो, नमाज में लगो, खिदमत के कामों में लगो, अपनी जात से खिदमत करो, इससे हिदायत मिली है। जिंदगी बदल किससे रही है? खानों से। ये तो हैदराबाद वालों का, आप लोगों का मुजाहिदा है, आपके यहां तो सारी दुनिया में ज्यादा खाने हैं, और फिर भी जमातों में निकल के आपने वो खाने छोड़ दिए और मुजाहिदा किया और 4 महीने आके आए तो माशाल्लाह उसकी बाहर नजर आ रही है। आप देखो पूरा अंदर में काम है। तो ये खाने से हिदायत का और अच्छे अच्छे खानों से, राहत से, आराम से हिदायत का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ भाई दोस्तों, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया अपनी किताब के अंदर कि पूरी जिंदगी अल्लाह पाक ने कोई मुस्तकिल घर उनके रहने को नहीं दिया, जमीन पे सोते थे और ये फरमाते थे कि मेरा बिस्तरा जमीन है और मेरी छत आसमान है और मेरा सालन भूख है और दुनिया में मुझसे ज्यादा मालदार कोई नहीं है। एक मर्तबा जब जमीन पर लेटने लगे तो पत्थर का एक टुकड़ा अपने सर के नीचे लगा लिया, तो इब्लीस आपके सिराने आगे खड़ा हो गया और यूं कहने लगा कि आप भी दुनिया में लग गए। पत्थर आदमी जिससे राहत पकड़े वो उसकी दुनिया है, तो पत्थर और टुकड़ा सर के नीचे लगाया तो इब्लीस ने आगे ताना दे दिया कि आप भी दुनिया में लग गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सर के नीचे से पत्थर का टुकड़ा निकाल के इब्लीस पर मारा और ये कहा कि इस दुनिया को भी तू ले जा, इस दुनिया को भी तू ले जा। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम जमातों में अल्लाह के रास्ते में निकालकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत, जो आमाल है वो सारी दुनिया की चीजों से पाक हैं। उन आमाल में हिदायत है, उन आमाल में कशिश है, उन आमाल के साथ अल्लाह की कुदरत है। दुनिया की किसी चीज की जिसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं है, इन आमाल में उसका कोई वो नहीं है। इन आमाल की अपनी ऊंचाई है, इन आमाल का अपना मकाम है। ये आमाल अल्लाह से मिलाने के लिए है, ये आमाल अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने के लिए दिए गए हैं। चीजों में तो गफलत है, इसलिए इनको चीजों से पाक किया इन आमाल को, सबको। इतना आसान काम है। दीन पर चलने की हिदायत का हासिल करना हर मुसलमान के लिए मौत तक जरूरी है, मौत तक जरूरी है। इसलिए अल्लाह पाक ने अपने सब बंदों से हिदायत की दुआ मंगवाई है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौत तक मांगते रहो, मौत तक मांगते रहो, मौत तक। नमाज में आके दुआ मांगो और नमाज के बाहर मेहनत करो। ये काम है अल्लाह के रास्ते में निकाल के सिखाने, ये काम सिखाया जाता है। जो काम मक्के में हुआ, जो काम मदीने में हुआ, तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि तुम ये अमाल करते रहो, चारों सिमतों में हिदायत देंगे। कैसे देंगे?
ہم جہاں نہیں پہنچیں گے وہاں بھی دیں گے کہ ہاں وہاں بھی دیں گے. تو کیسے دیں گے؟ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں اعمال ہو رہے ہیں اور وہاں جنگل ہے ایک دور. اس جنگل میں ایک چرواہا اپنی بکریاں چلا رہا ہے. بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا. چرواہے نے ڈنڈا دکھا کر کے بھیڑیے سے اور اپنی بکری کو چھڑا لیا. بھیڑیے نے انسانی زبان میں چرواہے سے بات کی اور یہ کہا اللہ پاک نے مجھے رزق دیا تھا تم نے چھین لیا. بھیڑیا کہتا ہے چرواہے سے, بکری والوں سے کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے رزق دیا تھا اور تم نے چھین لیا. چرواہے نے کہا تم بھیڑیے ہو کر, ایک جانور ہو کر مجھ سے انسانی زبان میں بات کر رہے ہو. حیرت. بھیڑیے نے کہا میں انسانی زبان میں بات کر رہا ہوں, یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آخری نبی ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے اور اپنے صحابہ کو پچھلے نبیوں کے واقعات سنا رہے ہیں اور تم ابھی تک جنگل میں بکری چلا رہے ہو. اعمال کہاں ہو رہے ہیں؟ اعمال کہاں ہو رہے ہیں؟ بولو نا. مسجد میں, مدینے میں. اعمال کہاں ہو رہے ہیں؟ مدینے میں. ان اعمال کا اثر کہاں جا رہا ہے؟ جنگل میں. ان اعمال کا اثر کہاں جا رہا ہے؟ جنگل میں. انسان دعوت نہیں دے رہا, بھیڑیا دعوت دے رہا ہے. بھیڑیا اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. نمرود کو مچھر سے مروا دیا اس لیے کہ مچھر اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ہاتھیوں کو چڑیوں سے مروا دیا, چڑیا اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ چاہے انسان کو استعمال کرے, اللہ چاہے اپنے کنبے میں سے کسی کو استعمال کر لے. بھیڑیے سے دعوت دلوا کر چرواہے کو مدینے بھیج رہے ہیں. یہ چرواہا سفر کر کے مدینے پہنچا, جا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. پوری کارگزاری آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے سنائی. آپ نے منادی کو بھیجا مدینے کے اندر, الصلاۃ الجامعہ کا اعلان کرایا پورے مدینے والوں کے اندر اور سارے مدینے والوں کو جمع کر کے اس چرواہے سے کہہ رہے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا یہ اپنی کارگزاری سب سارے مدینے والوں کو سناؤ. چاروں سمتوں میں ہدایت دیں گے, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں. شرط یہ ہے کہ ہماری مسجدیں نمونہ بن جائیں, ہمارے محلے کے لوگ مسجدوں میں جمع ہوں اور مسجد میں جمع ہو کر کے مسجدوں کو آباد کریں اور یہ اعمال کریں. سارے مکر باطل کے, سارے مکر جتنے سب ٹوٹ جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے ان اعمال کی بنیاد پر. ان اعمال کی بنیاد پر دنیا کی چیزیں ہمارے اوپر اثر اس لیے کر رہی ہیں کہ ہم نے اعمال کو چھوڑ دیا, اس لیے ان کا مکر ہمارے اوپر چل رہا ہے. صحابہ کے اوپر دنیا کا اثر نہیں چلا اس لیے کہ صحابہ ایمان اور اعمال میں مضبوط تھے. کیسر اور کس طرح کے محل بھی ان کے اوپر اثر نہیں کر سکے. ان کی فوج, ان کے ہتھیار, ان کے سونا چاندی کے سارے خزانے صحابہ کے اوپر اثر نہیں کر سکے. جب کسرا کو فتح کیا تو ایک صحابی کے قدموں میں کسرا جس تاج کو پہنتا تھا, کروڑوں کی مالیت کا تاج تھا وہ, اربوں کی مالیت کا تاج تھا وہ, جو کسرا جس کو پہنتا تھا وہ تاج ایک صحابی کے قدموں میں آ کے پڑا. دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں کہ اسے جانتے بھی ہو یہ کیا ہے؟ تو یہ صحابی عرض کر رہے ہیں صحابی سے کہ میں اسے نہیں جانتا کہ یہ تاج کیا ہے, میں تو جانتا ہوں اس اللہ کو ہوں جس نے اس کے سر سے توڑ کے میرے پیروں میں ڈالا ہے. میں تو اس اللہ کو جانتا ہوں. کوئی چیز صحابہ پر اثر نہیں کر سکی. کس بنیاد پر؟ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر. اس ایمان کو بنانے کی جگہ, ان اعمال کو بنانے کی جگہ یہ مسجد ہے. مسجد میں یہ اعمال کریں, ہم مسجدوں کو وقت دیں. یہ ترتیب تھی مکے کے اندر, مدینے کے اندر, اور صحابہ اکرام کی اس ترتیب سے سارے عالم میں کام پہنچ گیا. حالانکہ وہ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن سارے دین کو اپنی زندگی میں انہوں نے ایسا بسایا کہ ان کی زندگیوں سے کتابیں لکھی گئی ہیں دین کی.
ان کی زندگی میں جو اعمال تھے ان اعمال کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی زندگی سے کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ ساری دین کی اتنا پکا دین ان کی زندگی میں تھا، جو سیکھا تھا انہوں نے، جو سنا تھا اور سیکھا تھا، اور اس کی دعوت میں لگے رہے اور اپنے دین کو تعلیم میں لے آئے اور اپنے دین کے پر عمل میں، اپنے دین کو عمل میں لے آئے ذکر اور نماز کے ذریعے سے، اور قرآن حدیث کو تعلیم میں لے آئے اور اپنے سارے دین کو دعوت میں لے آئے، اپنے سارے دین کو دعوت میں لے آئے. ساری دنیا میں دین پہنچ گیا، انہی کی شروعات کی ہوئی ہے. ساری جتنے باز والے آئے ہیں سب ان سے جڑے ہوئے آئے ہیں. بھائی دوستو بزرگوں، آج اسی ترتیب سے یہ جو مقامی کام اور یہ جو اللہ کے راستے کا خروج ہے، اس کی جو مجلس ہے، اس مجلس میں اسی بات کو سمجھنا ہے کہ مقامی کام کسی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ مقامی کام ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے. مسجدوں کو وقت دینا امت کا کام، مسجدوں کو آباد کرنا امت کا کام، مسجدوں میں تعلیم کا حلقہ امت کا کام، مسجدوں میں دعوت دینا امت کا کام، مسجدوں میں سیکھنا سکھانا امت کا کام، مسجدوں میں تشکیل امت کا کام، گھروں میں تعلیم امت کا کام. یہ کسی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ ساری امت کا کام ہے. ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اس کے لیے یہ ترتیب قائم کی گئی ہے. بھائی دوستو بزرگوں، کہ ہمیں کام کی کوئی نہ کوئی ترتیب چاہیے. جو سارا کام مکے میں ہوا، جو سارا کام مدینے میں ہوا، آج کے دور میں اس کی ترتیب کیا ہے، ہم کس طریقے سے اس کام کو کریں. اس طریقے سے کام کرنے کے لیے ہر آدمی کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت ہے کہ نکل کے سیکھو، انہی اعمال میں رہو جن اعمال میں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو لگایا. آپ نے اپنے صحابہ کو دعوت میں لگایا، آپ نے اپنے صحابہ کو تعلیم میں لگایا، آپ نے اپنے صحابہ کو ذکر اور نماز میں لگایا. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو جس کام میں لگایا اسی میں لگو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کے ذریعے سے میں اس امت کو وہاں پہنچانا چاہتا ہوں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے تھے، وہاں پہنچانا چاہتا ہوں. اسی کے لیے مقامی کام. پانچ اعمال، اللہ کے راستے کا خروج، 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلو، واپس آؤ تو واپس آ کے اپنے مقام پہ کام کرو. سب سے پہلا بنیادی کام کیا ہے؟ مقام پر مسجدوں کو آباد کرو، روزانہ مسجد کو وقت دو. 5 اعمال ہیں، 5 اعمال میں سب سے پہلا عمل اپنی مسجد کو وقت دینا، جس میں ملاقاتیں بھی ہوں گی، جس میں مسجد میں اعمال بھی ہوں گے. روزانہ مسجد کو وقت دینا یہ پہلا عمل ہے. 5 کام میں سب سے پہلا عمل مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو وقت دینا، مسجدوں کے ماحول میں جتنے گھر ہیں ان میں جا کے ملاقاتیں کرنا، بازار ہیں ان میں جا کے ملاقاتیں کرنا، کھیتیاں ہیں ان میں جا کے ملاقاتیں کرنا، اور گشتوں کے ذریعے سے مسلمان کو ملاقات کر کے مسجد میں لانا، مسجد میں لا کر ان کا استقبال کرنا. اگر کوئی مسلمان مسجد میں آیا ہے وہ کلمہ نماز نہیں جانتا تو اس کو سکھانا، اسے تعلیم میں بٹھانا، جس میں قرآن اور حدیث پڑھا جا رہا ہے اسے تعلیم کے حلقے میں شریک کرنا، اسے الگ لے کے بیٹھ کے اس سے بات کر کے اس کی تشکیل کرنا، دعوت دے کے تشکیل کرنا. یہ اعمال مسجد کے ہیں، مسجد میں یہ اعمال. اور مسجد کے باہر ملاقاتیں. مدینے کے اندر صحابہ سے 2 طرح کی ملاقاتیں ملتی ہیں. صحابہ سے ایک ملاقات تو وہ ملی جس میں گھر میں رہتے ہوئے صحابی مسجد میں نہیں آئے، گھر میں رہتے ہوئے صحابی مسجد میں نہیں آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھا کے دیکھا کہ ایک صحابی نہیں ہے، جو نہیں ہے آپ فجر کی نماز پڑھا کے ان کے گھر چلے گئے، ان کے گھر میں جا کے کھڑے ہو گئے. پورے مدینے کے لوگ مسجد میں ہیں اور ایک صحابی مدینے میں رہتے ہوئے مسجد میں نہیں ہے، تو حضرت عمر نے ظہر کا بھی انتظار نہیں کیا،
फजर की नमाज पढ़ा के चले गए और जाके उनके घर पे खड़े हो गए। उनकी वालिदा ने कहा सारी रात नमाज पढ़ते रहे, सुबह आंख लग गई। आपने फरमाया कि फजर की नमाज पढ़ना सारी रात की इबादत से अफजल है। जब बाजमात नमाज पढ़ लेते, दावत दी जाके हो, लेकिन उनके घर गए, उनसे मुलाकात की। एक मुलाकात तो वो है, हमारे मोहल्ले में रोजाना की मुलाकातें, एक एक घर, एक एक दर, एक एक फर्द पर कितने मुसलमान हैं जो घर में है मस्जिद में नहीं आए। हमारी मुलाकात एक एक मुसलमान को मस्जिद में लाने की है, हमारी मुलाकातें एक एक मुसलमान को मस्जिद से जोड़ने की है। दूसरी मुलाकात, सहाबी बाजार में जाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने में बाजार के वक्त में बाजार में जाकर बाजार वालों को दावत देकर और बाजार वालों को मस्जिद के फजाइल बताकर भेज रहे हैं मस्जिद में। ये सब बाजार वाले कौन हैं? जो मस्जिदों में आते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, मस्जिदों में भी आते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी बाजार में आए हुए हैं। ये बेनमाजी नहीं है, लेकिन फिर भी बाजार में जाकर सहाबी बाजार के वक्त में इन बाजार वालों को मस्जिद में भेज रहे हैं मस्जिद के फजाइल सुनाकर कि है बाजार वालों, तुम्हें किस चीज ने आजिज कर दिया कि मस्जिद में तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है और तुम यहाँ बाजार में हो। ये मस्जिद के फजाइल बताए, मस्जिद के फजाइल ये बताए कि मस्जिद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है। फजाइल सुनाकर मस्जिद में भेजना और बाजार के वक्त में और बाजार वालों को उठा के भेजना। ये बाजार वाले वहां से मस्जिद में आए, जब मस्जिद में आके देखा तो मस्जिद तो भरी हुई है, मस्जिद में हल्के लगे हुए मुख्तलिफ आमाल हो रहे हैं मस्जिद के अंदर, हल्के भी लगे हुए मस्जिद के अंदर। इन बाजार वालों ने ये मंजर देखकर ये वापस बाजार गए और बाजार में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। जब ये आए तो उनसे इरशाद फरमाया कि क्या हुआ कि ए अबू हुरैरा, मस्जिद में कोई मीरास तकसीम नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है? तो बाजार के लोग जो थे उन्होंने अबू हुरैरा के सामने सारे आमाल गिनाए जो मस्जिद में हो रहे थे। कोई नमाज पढ़ रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई हल्कों में बैठा हुआ था और ये काम हो रहा था, सारे गिनाए। तो मस्जिदों में जो आमाल हो रहे थे, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाजार वालों से कहा कि जो आप देख करके आए हो मस्जिद के अंदर, जो आमाल मस्जिद में हो रहे हैं, यही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। आपकी मीरास सोना चांदी नहीं है, आपकी मीरास माल दौलत नहीं है, आपकी मीरास ये आमाल है। एक मुलाकात ये हो रही है बाजारों में जाकर, एक मुलाकात ये हो रही है घरों में जाकर। हमारी मुलाकातें हमारी मस्जिद के माहौल में हर घर हर फर्द पर, अगर हर घर हर फर्द पर मुलाकातें करके हम उन्हें मस्जिद में नहीं लाएंगे और उस मुसलमान को मस्जिद वाला नहीं बनाएंगे तो हमारे घर में रहकर के एक मुसलमान मुर्तद हो जाएगा, हमें मालूम नहीं होगा। जिस आदमी ने कारवाई सुनाई कि 60 साल के बाद उसे नमाज याद हुई है, तो 60 साल तक उसके मोहल्ले के लोग क्या कर रहे थे? 60 साल में जितने मोहल्ले के अंदर लोग नमाज पढ़ने वाले थे, ये सारे नमाज पढ़ने वाले भी 60 साल में अपने ही मोहल्ले के एक आदमी को नमाज नहीं सिखा सके। 60 साल में। हमारी उम्र कितनी है? किसी की उम्र 50 साल, किसी की 60 साल, किसी की 70 साल, और जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वो मस्जिद है, हम नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की सफ़े हैं, लेकिन उसी मोहल्ले के अंदर एक मुसलमान ऐसा है जिसे नमाज याद नहीं है, तो ये सारे नमाजी मिलकर एक मुसलमान को नमाज नहीं सिखा सके। ये इसका सवाल है। और ये सवाल आज तो हल करना आसान है, कल कयामत के दिन मुश्किल है। ये मोहल्ले का बेनमाजी पैरों पर चिपट जाएगा। अल्लाह, ये 50 साल तक मेरे घर के सामने से निकलते रहे, मेरे दरवाजे के सामने से निकलते रहे, ये खुद नमाज पढ़ते रहे, लेकिन एक वक्त भी मेरे घर के दरवाजे पर आकर खड़े नहीं हुए, मुझे घर से निकालने की कोशिश नहीं की, मुझे मस्जिद में लाने की कोशिश नहीं की। ये खुद नमाज पढ़ते रहे,
اس کا ہم قیامت میں جواب نہیں دے سکیں گے. آج حل کرنا آسان ہے. آج اس کے گھر کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں, آج اسے گھر میں سے نکال سکتے ہیں, آج اسے مسجد میں لا سکتے ہیں. آج اتنی کوشش کی وجہ سے ایک ایمان والا بچ جائے گا, ایک مسلمان کی حفاظت ہو جائے گی. یہ ہے ہماری ملاقاتیں روزانہ کی, اور یہ ملاقاتیں ہمیں اپنی ذات سے, اپنے جسم سے کرنی ہے. ہاں, اس میں کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی. ہاں, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹیلی فون سے میسج کر دیا, ہم نے دعوت کا حق ادا کر دیا. نہیں, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لکھ دیا اور حق ادا کر دیا. حق ادا تو آپ کے جسم سے ہی ہوگا, آپ کو جانا پڑے گا. ایک ملاقات کرنے کے لیے آپ اپنے محلے میں گئے, ملاقات کرتے کرتے دیکھا ایک مسلمان گڈھے میں گرا ہوا ہے. آپ 3 آدمی ملاقات کرنے جا رہے ہیں, ایک مسلمان گڈھے میں گرا ہوا ہے. آپ نے گڈھے میں دیکھ کر اپنے فون سے اس کے فون کو میسج کر دیا, یہ گڈھے میں آپ گر گئے, بڑا برا ہوا, پہلی فرصت جب ملا آپ نکل جانا. اور ہم نے کہا کہ دیکھو ہم نے ایک مسلمان کو اچھی بات بتائی ہے, کارگزاری. یا آپ یہ کرو کہ ایک پرچے پہ لکھ کر کے اسے یہ ڈال دو کہ گڈھے میں گرنا بہت بری بات ہے, آپ نے اچھا نہیں کیا, جیسے آپ کو موقع مل جائے آپ نکل جانا, اور یہ پرچہ گڈھے میں ڈال دو اس کے پاس کہ یہ ہم نے آپ کو پرچہ دے دیا, آپ اسے پڑھ کے نکل جانا. نہیں, یہاں آپ کے جسم کی ضرورت ہے. پرچہ لکھنے سے کام نہیں چلے گا, میسج کرنے سے کام نہیں چلے گا. یہ ملاقاتیں ہیں مسجدوں کے ماحول میں, گھر گھر جا کر فرد کی ملاقات کر کے انہیں کھینچ کے لانا پڑے گا. یہ گڈھے میں گرنے والوں کو میسج کام نہیں دے گا, آپ کا لکھا ہوا پرچہ کام نہیں دے گا. آپ کا ہاتھ بڑھاؤ, اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچو. اس وقت اس کی ضرورت ہے. یہ ملاقاتیں اس لیے ہیں, ہاتھ بڑھا کے اسے کھینچو اور اسے نکال کے لاؤ. ہم اپنے محلے میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ایک مسلمان گڈھے میں گرا ہوا ہے, اسے کیسے پہچانیں گے؟ اس کی پہچان کیسے کرو گے؟ روزانہ کی ملاقاتوں میں ایک مسلمان گڈھے میں گرا ہوا ہے, اس کی پہچان کیسے کرو گے؟ جو مسلمان اذان کی آواز سن کے بھی مسجد میں نہیں آ رہا, یہ مسلمان گڈھے میں گرا ہوا ہے. اگر یہ آ سکتا تھا تو اپنے پیروں سے چل کے آ جاتا, یہ اپنے پیروں سے چل کے نہیں آئے گا, اسے کھینچ کے لانا پڑے گا. 2 طرح کے لوگ بیمار ہوتے ہیں. ایک بیمار وہ ہوتے ہیں جو اپنے پیروں پہ چل کے دوا لے آتے ہیں, اور ایک بیمار وہ ہوتا ہے جسے 4 آدمی کندھے پہ لے کے جاتے ہیں. کون سا بیمار ہے یہ؟ اگر اس میں کچھ طاقت ہوتی تو یہ چل کر کے اذان سن کے مسجد میں آ جاتا. اس میں اتنی بھی طاقت نہیں بچی ہے کہ یہ اپنے پیروں سے چل کے آ جائے. آپ اپنے 2 آدمی 4 پیر ملا کے سے لاؤ, اسے پکڑ کے لاؤ. اور اس کے سامنے کوئی فائدہ نہیں ہے, مسجد میں جانے کا اس کے سامنے کوئی فائدہ نہیں, دین کا اس کے سامنے کوئی فائدہ نہیں, ایمان کا اس کے سامنے کوئی فائدہ نہیں. اسے ساری چیزیں بے فائدہ نظر آ رہی ہیں. ایسی بے تنگی کی حالت میں بھی آپ کو اسے کھینچ کے لانا پڑے گا. اسے معلوم ہی نہیں کہ تو ریل کی پٹڑی کو تکیہ سمجھ کے لیٹا ہوا ہے, ریل کی پٹڑی کو تکیہ سمجھ کے لیٹا ہوا ہے, ریل کی پٹڑی کے بیچ میں بستر سمجھ کے لیٹا ہوا ہے, اور ریل کی پٹڑی کو تکیہ سمجھ کے لیٹا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے گاڑی آ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ اٹھ جاؤ, تو کہہ رہے اپنا کام کرو. آپ کہہ رہے ہو کہ کٹ جاؤ گے, آپ کہہ رہے ہو کہ آپ مجھ سے کیوں چھین رہے ہو ساری چیزیں, میں تو آرام کر رہا ہوں. جب دیکھو گے کہ آپ وہ نہیں مانتا تو اس کا پیر پکڑ کے آپ اسے کھینچ لو گے. تھوڑی بہت خراش اس کی آئے گی لیکن جان بچ جائے گی. یہ ہماری روزانہ کی ملاقاتوں کا حال یہی ہے. جس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کے سامنے کوئی نفع نہیں ہے دین کا, اس کے سامنے کوئی نفع نہیں ہے مسجد کا, اس کے سامنے کچھ بھی نفع نہیں ہے. پکڑ کے لاؤ, ملاقاتیں کرو. ایک مسلمان کی خوشامد کرنا, ایک مسلمان سے ملاقات کر کے اسے مسجد میں لانا, یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. یہ وصولی ہے, یہ تشکیل ہے, یہ ملاقات ہے ہماری. اس طرح سے نکال کے لاؤ.
मुलाकातों की तरह करो, मुलाकातों में अपना इकराम तलाश मत करो, मजदूर की तरह मुलाकातें करो, इकराम तलाश मत करो कि कोई मुझे सलाम कर लेगा, कोई मुझे बिठा लेगा, कोई मुझे जवाब ना करवा लेगा, पता नहीं क्या क्या नागवारियां आएंगी गश्तों में, क्या क्या जो है वो होगी। इस तरह गश्त करो, ऐसे गश्तों पर हिदायत आएगी, ऐसे गश्तों के जरिए से हमारा ईमान बढ़ेगा। जितनी तकलीफें अल्लाह के रास्ते में मेहनत करने में हमें आएंगी, ये तकलीफें हमारे ईमान और अमाल को मजबूत करेंगी। अब ये मस्जिद है, एक खुशामद करके आप मस्जिद में लाए, जिसको लाए हो उसे वुजू कराना, नमाज पढ़वाना, जिसे नमाज नहीं आती, जिसे वुजू नहीं आता, उसे वुजू सिखाना। रोजाना की मुलाकातों का काम है ये मोहल्ले के अंदर कि एक एक मोहल्ले में रहने वाले को वुजू सिखाओ, एक एक मोहल्ले में रहने वाले को नमाज नहीं आती, नमाज सिखाओ, एक एक मोहल्ले में रहने वाले को कुरान नहीं आता, उसे कुरान सिखाओ। ये हमारी रोजाना की मुलाकातों की तरतीब है। एक हल्का मस्जिद में मसाइल का लगा हुआ है, उलमा इकराम भी बैठे हुए हैं, इसीलिए है कि मोहल्ले में कोई आदमी बेनमाजी न रहे, मोहल्ले के अंदर कोई आदमी ऐसा ना हो जिसे नमाज ना आती हो। अगर हमारे होते हैं मोहल्ले में एक आदमी ऐसा जिसे नमाज नहीं आती, तो हम किस लिए, हमारा मशवरा किस लिए है, हमारी मुलाकातें किस लिए हैं? जमात में निकाल के कुरान सिखाएंगे, ये तरतीब नहीं है। जमात में निकलेगा तो कुरान भी सीख लेगा। ये कुरान सिखाना, वुजू सिखाना, नमाज सिखाना, एक मुसलमान को बुनियादी जो इल्म है वो देना, ये हर मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है। रोजाना की मुलाकात है, इसके लिए मस्जिदों को वक्त दो, 8-8 घंटे मस्जिदों में दो, अपने 8 घंटे कारोबार में दो, 8 घंटे घर में दो और 8 घंटे मस्जिद में दो। घर के 8 घंटे में 6 घंटे सोना भी है और 8 घंटे मस्जिद में दो यकसुई के साथ। आने वाला वक्त ऐसा आ रहा है, जो आदमी मस्जिद में वक्त नहीं देगा वो किसी न किसी फितरे में पड़ जाएगा। और ये आने वाला वक्त आ नहीं रहा, आ गया, आ चुका। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फितनों से बचने के लिए 3 काम करो। फितनों से बचने के लिए 3 काम करो। मस्जिद में रहो, मस्जिद में रहो, जमात के साथ रहो, आम लोगों में रहो। मस्जिद में रहने को लाजिम पकड़ो, जमात के साथ रहने को लाजिम पकड़ो, आम लोगों में रहने को लाजिम पकड़ो। अगर तन्हा होंगे, जैसे अकेली बकरी को भेड़िया खा जाता है, ऐसे ही अकेले आदमी का भेड़िया शैतान है। हम जहां अकेले होंगे, शैतान हमारे ऊपर दाव मारेगा। आज हमारी खलवतें ये इबादत का नहीं, आज हमारी खलवतें गुनाहों का सबब बन रही है। खलवतें तलाश मत करो, लोगों के बीच में रहो, जमात के साथ रहो, मस्जिद में रहो, आम लोगों में रहो, ताकि गुनाहों से बच सके। तन्हाई तलाश मत करो। आज हमारी तन्हाई में शैतान भेड़िए की शक्ल में बैठा हुआ है, जो निवाना बनाने को तैयार है। और ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह के नबी का इरशाद है। अगर फितरों से बचना है तो इन जगहों पर अपना वक्त लगाओ, मस्जिदों को वक्त दो, 8-8 घंटे मस्जिदों में दो। आम से आम मुसलमान के पास 8 घंटे फारिग है, चाहे वो मस्जिद को दे ना दे अलग बात है, लेकिन आम से आम मुसलमान के पास फारिग है। मस्जिदों को वक्त दो, 8 घंटे कारोबार में, 8 घंटे अपने घर में और 8 घंटे मस्जिद। तैयार हो, कर लोगे हिम्मत? इतना काम करके देखो आप। मस्जिदों वक्त दो, मस्जिदों वक्त देने से वो जिंदगी बदलेगी जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते, वो खैर आएगी जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते, वो अल्लाह की रहमत और बरकत आएगी जिसका अंदाजा नहीं कर सकते। मस्जिदों में रहना, अपना फारिग मत मस्जिद। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुसलमान इसलिए नहीं बिगड़ रहा कि वो घर और कारोबार में है। घर और कारोबार से मुसलमान नहीं बिगड़ता, मुसलमान बिगड़ रहा है घर और कारोबार के अलावा का जो वक्त है उसके गलत इस्तेमाल से।
گھر کاروبار نہیں بگاڑتا آدمی کو. گھر کا وقت گھر میں ہے, کاروبار کا وقت کاروبار میں ہے. فارغ وقت جب بازاروں میں لگے گا, فارغ وقت جب مسجد کے علاوہ لگے گا, وہاں سے فتنے پیدا ہوں گے, جھگڑے وہاں سے پیدا ہوں گے, نقصان وہاں سے آئے گا. اس لیے یہ فارغ وقت مسجدوں میں دینے کی نیت کر لیں کہ ہم سب انشاءاللہ اپنا فارغ وقت مسجدوں کو دیں گے. 2.5 گھنٹے اور آدھے گھنٹے کا سوال نہیں ہے. گھر کاروبار سے اتنا وقت بچ گیا, سارا وقت مسجد میں دے دو. تیار ہو؟ یہ روزانہ کا عمل ہے مسجد کا, 8 گھنٹے دینا. ایسے ہی روزانہ کا عمل مسجد میں تعلیم ہے. روزانہ کا عمل مسجد میں تعلیم. 23 سال کی زندگی, 13 سال مکے میں, 10 سال مدینے میں, پورا کام آپ کے سامنے ہی میں آئے گا. روزانہ تعلیم. ہماری تعلیم میں 2 چیزیں ہیں, قال اللہ و قال الرسول. تیسری کوئی چیز نہیں ہے. ایک اللہ کا کلام, ایک اللہ کے رسول کا کلام, اور یہ دونوں کلام ہماری ہدایت کے لیے, ہمیں ہدایت ملے. یہ تعلیم کا حلقہ, یہ ایمان کا حلقہ ہے. یہ تعلیم کا حلقہ ایمان کی تجدید کا حلقہ ہے. یہ تعلیم کا حلقہ ایمان کے بڑھانے کا حلقہ ہے. چاہے پڑھے لکھے ہوں چاہے بے پڑھے ہوں, اگر وہ تعلیم کے حلقے سے اپنا آپ کو فارغ کریں گے تو ان کے ایمان میں جذبات ختم ہو. ایمانی جذبات ان حلقوں کے اہتمام سے بنیں گے. صحابہ کرام ایمان کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد بھی ان حلقوں کا اہتمام کرتے تھے, ان مجلسوں کا اہتمام کرتے تھے. اور صحابہ کرام صحابہ کو دعوت دیتے, صحابہ کو دعوت دیتے, اور دعوت دے کر کے ایمان کی مجلسیں قائم کرتے. آؤ اپنے رب پر ایمان لے. غیب کی باتوں کا تذکرہ, اللہ کی بڑائی کے تذکرے. صحابہ کو دعوت دے کر, حالانکہ صحابہ ایمان کی چوٹی پر پہنچے ہوئے ہیں, اس کے بعد بھی ایک دوسرے کو ایمان کی دعوت دیتے, ایک دوسرے سے اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے, ایمان کی مجلسوں کو قائم کرتے. یہ حلقے یہ تعلیم کے حلقے نہیں, یہ ایمان کے حلقے ہیں. مسجدوں میں روزانہ تعلیم کا حلقہ ہو. 5-10 منٹ کا مسئلہ نہیں ہے. اتنی دیر حلقہ لگاؤ مسجد کے اندر کہ ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو. جماعتوں میں نکل کر 4 گھنٹے حلقے لگائے تھے, مسجدوں میں کم سے کم 1-1.5 گھنٹے کا تو حلقہ لگاؤ. اگر کچھ بھی نہیں لگا سکتے تو آدھا گھنٹہ ہر مسجد میں اہتمام سے تعلیم ہو. تعلیم کے ذریعے سے ہدایت ملے گی. تعلیم کے ذریعے سے کیا ملے گی؟ ہدایت قرآن اور حدیث میں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے, ہدی للناس. انسانوں کی ہدایت کا سامان ہے قرآن. ہدی للمتقین, جو اللہ سے ڈریں گے ان کے لیے ہدایت ہے قرآن. اور ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا سامان ہے قرآن. ایک لفظ بھی قرآن کا کان میں پڑ گیا اور ہم نے اس کا حق ادا کر دیا تو یہ لفظ ہمارے دل میں ہدایت بن کے اتر جائے گا. فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے واقعہ لکھا, ایک ڈاکو تھا, ڈکیتی ڈالا کرتا تھا. ایک دن ایک مکان پر اسے رسہ پھینکا گھر میں ڈکیتی ڈالنے کے لیے, اور رسے کے سہارے مکان کی چھت پہ چڑھنے لگا. چھت پر گھر کا مالک بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا, اور قرآن میں یہ آیت آ گئی, کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے خوف سے. قرآن میں یہ آیت جس کا میں ترجمہ یہاں تو قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ لفظ اس کے کان میں گیا, اس ڈاکو کے کان میں زندگی بھر کا ڈکیت, لیکن یہ لفظ اس کے کان میں ہدایت بن کے اتر گیا اور وہ رسی چھوڑتا ہوا نیچے تک آیا یہ کہہ کر کہ آ گیا. زندگی بھر کی ڈکیتی سے توبہ کر لی, زندگی بھر کے گناہوں سے توبہ کر لی, اور بہت نیک آدمی بن کے اس کا انتقال ہو. کتاب میں لکھا, یہ واقعات لکھے ہیں. قرآن کا ایک ایک لفظ ہدایت ہے. اصل علم وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان ہو, اور وہ علم قرآن حدیث کا علم ہے.
असल इल्म वो है जिससे अल्लाह का ताल्लुक मिले, और वो इल्म कुरान हदीस का इल्म, अल्लाह का ताल्लुक पैदा हो, अल्लाह का ध्यान पैदा हो, वो इल्म असल है। अगर जिससे बाकी जितनी चीजें हैं वो इल्म नहीं है, इल्म वही है जिसका कब्र में सवाल होगा। अल्लाह को जानते हो नहीं जानते? अल्लाह को जानते हो कि नहीं जानते? अल्लाह को नहीं जाना और अल्लाह को जानना ये इल्म है। अल्लाह को जानना इल्म है। अल्लाह की बनाई हुई चीजों को जानना, इसे लोग साइंस कहते हैं। अल्लाह की बनाई हुई चीजों के जानने को लोग साइंस कहते हैं। अल्लाह की बनाई हुई चीजों के जानने में निजात नहीं है, अल्लाह को जानने में निजात है। अल्लाह को जानना ईमान है, अल्लाह को जानना ईमान है। इसके लिए कुरान हदीस है जो असल इल्म है, जिससे अल्लाह की पहचान होगी, जिससे अल्लाह की मार्फत मिलेगी, जिससे अल्लाह का ताल्लुक पैदा होगा। कुरान हदीस कहां है कि तालीम में, और हम कहां हैं कि तालीम से बाहर। मस्जिद में तालीम हो रही है, हमसे कहते हैं बैठ जाओ, वो कहते नहीं हमारे पास वक्त ही नहीं है। मस्जिद में तालीम का हल्का लगा हुआ है जिसमें कुरान हदीस पढ़ाया जा रहा है, हमसे कहते हैं बैठ जाओ, वो कहते नहीं जिनके पास वक्त है वो बैठे, हम सारी थोड़ी हैं। ऐसे लोग किसी न किसी लानत बुझा के गिरफ्तार होते हैं, जिन्हें तालीम की जरूरत नहीं है, जिन्हें कुरान हदीस की जरूरत नहीं है। बाजार में दावत चल रही है सूद की, बाजार में दावत चल रही है सूद की। वहां 8 घंटे देंगे, वहां 8 घंटे देंगे। एक आदमी की जेब में 1000 रुपए हैं, उसने 200 रुपए सदका कर दिए, कितने बचे? कितने बचे बोलो ना? 800। और एक आदमी, दूसरे आदमी की जेब में भी 1000 रुपए है, उसने एक दिन के लिए 1000 रुपए सूद पे दे दिए। एक दिन के लिए 1000 रुपए सूद पे दे दिए, 200 रुपए सूद। कितने? 200 रुपए सूद पर एक दिन के लिए दे दिए। 1000 रुपए सूद पे दिए, 200 रुपए सूद पर, और 1000 में से 200 सदका कर दिए दूसरे आदमी ने। तो शाम को दोनों की जेब में क्या होगा? जिसने सदका किए थे उसके पास कितने रह गए, और जिसने सूद पे दिए उसके पास कितने हो गए? कितने हो गए? 1200। तो सूद बढ़ गया और सदका घट गया। सूद बढ़ गया और सदका घट गया। ये हमें बाजार दिखा रहा है, ये हमें बाजार दिखा रहा है, ये हमें बाजार में दावत दी जा रही है कि सूद पे पैसे लेकर अपने बच्चों को पढ़ाओ, सूद पे पैसे लेकर कपड़े ले आओ, सूद पे पैसे लेकर के गाड़ी ले आओ, सूद पे पैसे लेकर के अपना घर बनाओ। बाजार दावत दे रहा है सूद की, और सूद को दिखा रहा है कि सूद बढ़ गया। तो सूद बढ़ गया और सदका घट गया, ये सही है? ये तो नजर है। सूद बढ़ गया, सदका घट गया, ये नजर है। और सूद घटेगा, सदका बढ़ेगा, ये खबर है। ये क्या है? खबर। तो खबर कहां है? ये खबर कहां है? ये खबर कहां है? आप बोलो खबर कहां है? ये कुरान में। ये खबर कहां है? और कुरान कहां है? तालीम में। जो सही है उसकी खबर कुरान में है, और कुरान रोजाना की तालीम में है, लेकिन हम तालीम से बाहर हैं। क्या बनेगा हमारे अंदर? बाजार में 8 घंटे गए, कपड़े गंदे हो गए, साबुन से धो लिए, जिस्म में पसीना आ गया, साबुन से धो लिया, दिल पर जो मैल आया उसे कहां धोएंगे? ये दिल पर जो गफलत आई इसे कहां धोएंगे? इस दिल की गफलत को धोने के लिए तालीम है। तालीम में नहीं बैठेंगे तो हम पढ़े लिखे होने के बाद भी गफलत में आ जाएंगे। सुनो, रोजाना एहतमाम करो तालीम का, रोजाना एहतमाम करो तालीम के हकों का, दावत का, रोजाना एहतमाम।
خبر کو جہاں خبر ہے وہاں بیٹھو, اسے سنو, جو جب سنیں گے تو وہ دل میں آئے گی. بار بار سنو, روزانہ سنو, اس کو دل میں لانے کے لیے. تعلیم کا اہتمام اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, تعلیم کا اہتمام اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے, تعلیم کا اہتمام اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اور تعلیم کا اہتمام اپنے یقین کو بڑھانے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعلیم کیسے ہوتی تھی؟ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر کے آپ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ کا ارشاد فرمانا صحابہ کی تعلیم تھی, کتابیں نہیں تھی, لیکن جو بات آپ کی زبان سے نکلتی تھی وہی تعلیم تھی. تعلیم ہو رہی ہے, آپ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ایسی آئے گی جو ایک ملک کو فتح کرے گی. جب وہ ملک فتح ہو جائے گا تو اس ملک کی شہزادی سفید گھوڑے پر بیٹھ کر اور کالی اوڑھنی اوڑھ کر تمہارے سامنے آئے گی. آپ آگے کی خبر دے رہے ہیں, آگے کی, اس لیے آگے کی خبر آپ نے دی. ایسا ہوگا کہ ایک ملک فتح ہوگا اور اس ملک کی شہزادی اس طرح اس حال میں تمہارے سامنے آئی. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اتنی بات سن کے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ, یہ جو جس شہزادی کی آپ خبر دے رہے ہو یہ مجھے دے دو. آپ یہ شہزادی کیا خبر دے رہے ہو, یہ شہزادی کسے دے دو, مجھے دے دو. یہ تعلیم تھی. مسجدوں میں حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کتاب پڑھی جا رہی ہے, اس میں اللہ کے نبی کا ارشاد پڑھا جا رہا ہے, اس میں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. ہم اسے بیٹھ کر کے اس یقین کے ساتھ سنیں گے کہ جو اس میں پڑھا گیا ہے اس کے مطابق ہوگا, اس کے خلاف نہیں ہوگا. اس یقین سے سنو. صحابی کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے شہزادی دے دو؟ اس یقین سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں, لیکن آپ کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ غلط نہیں ہوگی, قیامت تک اس کے مطابق ہوگا, اس کے خلاف نہیں ہوگا. یہ تھی تعلیم صحابہ کی. ایک جماعت آپ نے روانہ کی, آپ نے ارشاد فرمایا یہ امیر ہیں, یہ شہید ہو جائے تو ان کو امیر بناؤ, یہ شہید ہو جائے تو ان کو امیر بناؤ, یہ شہید ہو جائے تو پھر آپس کے مشورے میں بناؤ. ایک یہودی یہ بات سن رہا تھا, اس نے کہا کہ یہ 3 شہید ہوں گے. یہودی کو یقین تھا آپ کی بات کا, ایک یہودی کو یقین تھا آپ کی بات کا کہ نبی جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں, جس طرح کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہوگا, اس کے خلاف نہیں ہوگا. آج ہمیں یقین نہیں ہے, ہم تعلیم میں بھی بیٹھتے ہیں تو بے یقینی کے ساتھ اپنی نظروں پر زیادہ یقین کر رہے ہیں اور خبر پر یقین نہیں کر رہے. یہ سب سے بڑی بیماری ہے ہماری. تعلیم میں بیٹھ کر اپنی نظروں کا انکار کرو اور جو خبر ہے اس کا اقرار دل میں پیدا کرو. سمجھ میں آئے یا نہ آئے, یہ تعلیم ہے. اس طرح مسجدوں میں روزانہ کی تعلیم کا اہتمام ہو, کم سے کم آدھا گھنٹہ تعلیم, ایک دن منتخب سے اور ایک دن فضائل اعمال سے. گھروں میں بھی اس تعلیم کا اہتمام کرنا ہے 5 اعمال کے ساتھ. تفصیل سے انشاءاللہ کل ظہر کی نماز کے بعد اس کی بات آئے گی. گھروں کی تعلیم کی 5 اعمال کے ساتھ گھروں کی تعلیم کا حلقہ لگانا. گھروں میں روزانہ قرآن کا سیکھنا سکھانا گھروں کے اندر, روزانہ کتاب پڑھنا گھروں کے اندر, روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ گھروں کے اندر, اور روزانہ کا مشورہ اور تشکیل گھروں میں. یہ 5 اعمال گھروں کے اندر روزانہ ہونا چاہیے. یہ گھر کی تعلیم. سارے گھر والوں کو لے کے بیٹھو, مشورہ کرو گھر کی تعلیم کس وقت ہو, سب کے مشورے سے وقت طے کر لو, اس وقت میں سارے تعلیم میں جمع ہو جاؤ. مشورے کی برکت سے عمل کرنا آسان ہوگا. اس طرح. اور تیسرا کام جو روزانہ ہماری مسجد کا ہے, مشورہ. روزانہ مسجد کا مشورہ. مشورہ مسجد کے اندر روزانہ, یہ کسی جماعت کا نہیں, یہ سارے محلے والوں کا مشورہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تبلیغ والوں کا نہیں. اس مشورہ دین کے کام کا ہے اور دین سے ہر مسلمان متعلق ہے. جتنے محلے میں رہنے والے لوگ ہیں یہ سب دین سے متعلق ہیں
اور ہمارا مشورہ دین کے کام کا ہے تو سارے محلے کے لوگ ہمارے مشورے کے ساتھی ہیں، انہیں مشورے میں بلاؤ. ہر فرد امت کو چاہے اس کا وقت لگا ہو نہ لگا ہو، چاہے وہ نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہو اور نہیں بیٹھتا تو اسے بیٹھنے کی دعوت دو، جو مسجد میں نہیں آتا اسے مسجد میں آنے کی دعوت دو، مشورے میں بیٹھنے کی دعوت دو، جو مسجد میں آ رہے ہیں انہیں اپنے مشورے میں بیٹھنے کی دعوت دو. سب کے بیچ میں رہ کے مشورہ کرو تاکہ سب لوگ مشورے میں شریک ہو سکیں. مشورہ دین کے کام کا ہے اور دین کا تعلق ہر مسلمان سے ہے، ہر مسلمان کا تعلق دین سے ہے، اسے سارے مسلمانوں کا مشورہ ہے. کرو گے، کر لو گے روزانہ. محلے کے اندر 3 دن لائٹ نہیں آئے گی تو کیا کرو گے؟ ایک سوال ہے. محلے کے اندر 3 دن سے پانی نہیں آیا تو کیا کرو گے؟ بولو نا. 1 دن پانی نہیں آیا، 2 دن پانی نہیں آیا، 3 دن ہو گئے پانی نہیں آیا، سارے محلے کے لوگ کہاں جمع ہوں گے؟ سڑکوں پہ. سب لوگ باہر آ جائیں گے. 3 دن پانی محلے میں نہ آئے تو کہاں آئیں گے؟ گھروں سے باہر. 3 دن لائٹ نہ آئے تو کہاں آئیں گے؟ گھروں سے باہر. اور سارے محلے کے لوگ جمع ہونے لگیں گے اور یہ کہیں گے کچھ سوچو، مشورہ کرو کیا کرنا ہے. ہوگا نہیں ہوگا؟ لائٹ نہیں آئے گی، لائٹ نہیں آئی اس کا مشورہ سارے محلے کے لوگ کریں گے. پانی نہیں آتا اس کا مشورہ سارے محلے کے لوگ کریں گے. ایک مسلمان مسجد میں نہیں آتا اس کا مشورہ کون کرے گا؟ آپ بتاؤ. ایک مسلمان مسجد میں نہیں آتا اس کا مشورہ کون کرے گا؟ لائٹ کا مشورہ ہم کریں گے، پانی کا مشورہ ہم کریں گے. ایک مسلمان مسجد میں نہیں آتا اس کا مشورہ کون کرے گا؟ سارے محلے کے لوگ کریں. سارے محلے والوں کا کام ہے. ہمارے مشورے کا عمل ہی یہ ہے کہ جو مسجد میں نہیں آتے انہیں مسجد میں لاؤ، جماعتیں بناؤ، تشکیل کرو، نقد جماعتیں نکالو، روزانہ مسجد کے اعمال میں شریک کرو. اسی کا مشورہ ہے سارا ہمارا. سر جوڑ کے بیٹھنا، مشورہ کرنا. ہفتے میں ایک کام کرنا ہے. یہ 3 کام روزانہ کرنے ہیں. ہفتے میں ایک کام کرنا ہے. ہفتے کے 2 گشت، عمومی گشت، 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے کرنا. عمومی گشت 1 دن اپنی مسجد میں اور 1 دن دوسرے محلے میں جا کر دوسری مسجد. پوری مسجد کے ساتھی اس طرح محنت کریں کہ محلے کے زیادہ سے زیادہ لوگ گشت میں شریک ہو جائیں. وقت لگانے والے خاص طور سے، وقت لگانے والے 3 دن والے، چلے والے، 4 مہینے والے خاص طور سے، اور باقی جتنے لوگ ہیں عام طور سے، سب پر محنت اس طرح ہو جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ گشت میں شریک ہو. ہمارے محلے کا گشت ہمارے محلے کا اجتماع ہے اور ہمارے محلے کا اجتماع نقد جماعت کے بغیر نہیں ہوگا. جتنے گشت محلے میں ہوں گے اتنی جماعتیں نکلنی چاہیے. جتنے گشت محلے میں ہو اتنی جماعتیں نکالنی ہیں. اگر مہینے میں 4 گشت ہوتے ہیں مسجد کے اندر تو کم سے کم ہر ہفتے جماعت نکالو. ہر ہفتے جماعت نکالو. 4 مہینے کی جماعت نکالو، چلے کی جماعت نکالو. اور آخری درجہ ہے کہ 3 دن کی جماعت. یہ نہیں ہے کہ پہلے ہفتے میں گشت کر رہے ہیں اور چوتھے ہفتے کی تشکیل کر رہے ہیں. پہلے ہفتے گشت کر رہے ہیں، پہلے ہفتے کی جماعت نکالیں. دوسرے کا ہفتے گشت کریں گے تو دوسرے ہفتے کی جماعت نکالیں گے. چاہے کوئی لے جانے والا ہو یا نہ ہو، ہم وصولی کریں گے، تشکیل کریں گے. آج وصولی بھی کرو گے، تشکیل کرو گے، کل کو آپ کی مسجد سے مکمل جماعتیں نکلیں گی. 1 مہینے میں 4 جماعتیں نکالنا ہر مسجد کا کام ہے. یہ بالکل آخری درجہ ہے، آخری درجہ. ورنہ جتنے محلے میں مسلمان بالغ مرد ہیں، ہر ایک مسلمان کا 1 مہینے کے اندر وقت لگ جائے، یہ ہے اصل بات. کوئی مسلمان محلے میں نہ بچے جس کا 1 مہینے کے اندر 3 دن نہ لگ جائے. اور یہ آخری درجہ ہے کہ ہر ہفتے جماعت نکالو. عمومی گشت نقد جماعت نکالنے کے لیے 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے کرنا اور سارے محلے والوں پر محنت کرتے ہوئے انہیں لے کر آؤ تاکہ گشت سے پہلے سب شریک ہو جائیں. گشت کے اندر 4 مہینے لا کے آیا، چلہ لا کے آیا، 3 دن لا کے آیا، وہ گشت میں نہیں آ رہا، اس کے دروازے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، اسے وصول کر کے لاؤ. ایک وصولیہ بھی جماعت میں نکالنے کی ہے اور ایک وصولیہ بھی مقامی کام کی ہے.
जमात में निकालने की वसूलियाबी तो करते हैं, मकामी काम की वसूलियाबी नहीं करते। दोनों जगह वसूलियाबी है, मकामी काम में भी और खरूज में भी। इस तरह हम गश्त करें, ऐसे गश्त करने के असरात पड़ेंगे, ऐसे गश्त करने जिससे नकद जमातें बनेंगी, ऐसे गश्त जिससे तश्कीलें होंगी, इसके असरात सारे आलम में पड़ेंगे। गश्त कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं और जमात नहीं बन रही तो हम सब बैठ के रोएं कि हम गश्त भी कर रहे हैं, दावत भी दे रहे हैं, तो तश्कील क्यों नहीं हो रही? कोई दुकानदार इस पर खुश नहीं होगा कि वो सारा दिन दुकान भी खोले और सामान भी बेचे और शाम को एक पैसा भी नफे में ना आए। कौन खुश होगा इस पर? वो बैठ के सोचेगा मैं सामान भी बेच रहा हूं और दुकान भी खोल रहा हूं, तो पैसा कहां है, नफा कहां है मेरा? हम दावत भी दे रहे हैं और गश्त भी कर रहे हैं, तो तश्कील कहां है? नहीं होती तो सर जोड़ के बैठो, सोचो, दुआएं मांगो। हमें गश्तों से जमातें निकालनी है। अपनी मस्जिद का गश्त हर हफ्ते जो हम करेंगे, इससे जमात निकालने की आदत डालो। मैंने आपसे अर्ज किया, हमारा गश्त हमारे मोहल्ले का इज्तिमा है और इज्तिमा नकद जमात के बगैर नहीं होगा। जमातें निकालो, हर हफ्ते गश्त, हर हफ्ते जमात। जहां जा रहे हो मस्जिद में दूसरा गश्त करने, वहां आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी मस्जिद की जमात को लेकर दूसरा गश्त करो, तो उस मस्जिद में भी मस्जिद की जमात बनाओ। ऐसी जमात बना दो उस मस्जिद के अंदर अपने गश्त के जरिए से, जो रोजाना मशवरा करे, रोजाना तालीम करे, रोजाना उस मस्जिद में मुलाकातें करें, मस्जिद को वक्त दें, हफ्ते में गश्त करें, महीने में 3 दिन लगाएं। ऐसी जमात बना दो कि आप उस मस्जिद में जाओ दूसरा गश्त करने के लिए, तो ऐसे लोगों को खड़ा करके आओ जो ये काम अपनी मस्जिद में करने लगे। आपका दूसरा गश्त उस मस्जिद में काम खड़ा करने के लिए है, उस मस्जिद में मस्जिद की जमात बनाने के लिए है। हफ्ते में 1 मरतबा जाके गश्त करो, हफ्ते में 1 या 2 मरतबा जाके तश्कीलें करो और अपने साथ अपनी महीने की जमात में लेके जाओ। 3 दिन में अपने साथ लेके जाओ। 3 दिन में रह उन्हें काम सिखाओ, मशवरा करना सिखाओ, तालीम करना सिखाओ, दावत देना सिखाओ, ताकि जब ये अपनी मस्जिद में लौट के जाएं तो ये सारे काम खुद भी कर सकें। दूसरा गश्त इस तरह दूसरी मस्जिद में काम खड़ा करने के लिए और ये जमात बनाने के लिए है। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह से 5वां काम जो हमें करना है अपनी मस्जिद से जुड़कर, वो महीने के 3 दिन है। 3 दिन की जमात। हर साथी 3 दिन लगाने के लिए हफ्ता तय करे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक है जब मौका मिले तो लगा लिया, नहीं, एक है हफ्ता मुकर्रर करके लगाना। ये मेरा हफ्ता है और ये इसी हफ्ते में मैं निकलता हूं महीने के अंदर, इसमें जमात बने, मैं जाऊंगा। जमात बनेगी तो भी जाऊंगा, नहीं बनेगी तो भी जाऊंगा। रुकना नहीं है, अपने हफ्ते वक्त लगाना। जमात बना के निकलो, पूरे महीने मेहनत करो, जमात बनाओ। बनी बनाई जमातों में जुड़ने की आदत मत डालो, जमात बना के निकलो। पाबंदी से हर महीने वक्त लगाओ, जमात बना के निकलो। और तीसरी चीज है, तकाजे पर जाकर मेहनत करो। कोई गांव, कोई देहात, कोई मस्जिद, कोई हल्का ऐसा जिसमें काम नहीं है, वहां कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगातार अपनी जमात लेके जाओ। वहां से नगद जमात निकालो, वहां मस्जिदवार जमात बनाओ, वहां आमाल करने वाले साथी तैयार करो और फिर आमाल की तरतीब कायम करो। जहां बिल्कुल भी काम नहीं है, बिल्कुल, वहां जाकर के इस तरह 3 दिन लगाओ। 1 मरतबा के 3 दिन लगाने से नहीं होगा, दूसरी मरतबा जाओ, तीसरी मरतबा जाओ, वहां काम की शक्ल बना करके वहां से हटो। इस तरह 3 दिन लगाओ। 3 दिन के जरिए से दूर की मस्जिदों में काम चालू करना, काम खड़ा करना, और दूसरे गश्त के जरिए से करीब की मस्जिदों में काम करना। ये दोनों अमल, 3 दिन और दूसरा गश्त, ये दोनों अमल जो है, ये काम को बढ़ाने के लिए है और काम की शक्ल पैदा करने के लिए है। कर लोगे, ये 5 अमल है। अब एक अमल मकाम पर शब गुजारी का, खाने बिस्तर के साथ, और एक अमल बहाना जोड़ का, जो महीने में 1 बार होगा। कल सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह बात होगी तो उसकी तफसील उसमें आएगी। बहाना जोड़ भी और शब गुजारी भी, और कमजोर मजबूत इलाकों में किस तरह काम करना है उसकी तरतीब भी इंशाअल्लाह उसे बताएंगे।
लेकिन अपनी मस्जिद से जुड़कर ये 5 अमाल की तरतीब, मस्जिद की आबादी, गश्तों की पाबंदी, मशवरे की पाबंदी, तालीम का अहतमाम, ये हर साथी यहाँ से तय करके जाए कि इंशाअल्लाह हम खुद भी और अपने साथियों को भी जो वक्त लगा के आ जाए उन्हें भी, और जो वक्त लगा के नहीं आ रहे आम से आम मुसलमान को हम इन आमाल में जोड़ेंगे भी और अपनी जात से इसकी पाबंदी भी करेंगे इंशाअल्लाह। कर लोगे? बस इसकी तरतीब आपको बनानी है। तश्कील इस वक्त ये है कि आप लोग हल्के बना के बैठ जाओ। कोई आदमी अगर जिसके 8 घंटे मस्जिद में तय नहीं है वो 8 घंटे तय करके जाए, मैं किस्मत में दूंगा। और किसी के 3 दिन लगाने का हफ्ता तय नहीं है, वो हफ्ता तय करे यहाँ मजमे में बैठ करके। कहीं इधर उधर जाना नहीं है, बैठे बैठे हल्के लगाओ। 10-10 आदमी बैठ जाओ ऐसे ही, बस हल्के लगा लो बैठ करके। इधर उधर उठ के कहीं नहीं आना, हल्के लगा लो बैठे बैठे। माशाल्लाह, जल्दी बैठे बैठे हल्के लगाओ सब। 10 मिनट हल्के लगा के जब उठना है आपको। इस सब की तश्कील यही है कि हल्का लगाओ। कोई उठ के जाए तो उसे अपने हल्के में बिठा लो। हल्के लगवाने पड़ेंगे ना भाई, हर साथी को हल्के में लो। कोई आदमी अकेला बैठे हल्के में बैठ जाओ। इधर भी जो साथी उठे हैं हल्का लगाने के लिए, माशाल्लाह, उठ के जाने के लिए नहीं, हल्का लगा लो, बैठ जाओ, हल्के लगा के आपस में तश्कील करो। अब तक जितना वक्त दे रहे थे उसमें कितना इजाफा कर रहे हैं और कब हमारी तरतीब इसकी बात करें। हल्का लगा लो माशाल्लाह। ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు ముందు అయితే భాషణ జరిగిందో దాని గురించి 10 మంది రౌండ్గా కూర్చొని ఈ విషయం గురించి చర్చించుకొని తమ యొక్క సమయాన్ని ఎక్కువ చేయడం గురించి చర్చించుకోండి. 5-10 నిమిషాలు కూర్చోండి, 10 మంది కలిసి కూర్చోండి, బయట జాబ్ వేసేది. మన పెద్దలు ఏదైతే మనకు 5 పనుల గురించి చెప్పారో, మస్జిద్ యొక్క ఆబాది యొక్క 5 పనుల గురించి చెప్పారో, ఆ పనులలో మనం ఎంత సమయం ఇస్తామో దాని గురించి 10 మంది కూర్చొని చర్చించుకొని ఆ తర్వాత नमाज तैयारी చేసుకోండి. माशाल्लाह, साथी फिक्र कर रहे हैं, जैसे हमारे बड़े बोल रहे हैं ऐसा साथी हल्के लगा के माशाल्लाह बात कर रहे हैं, तरतीब बना रहे हैं माशाल्लाह. इधर भी हल्का लग गया, इधर भी हल्का लग गया माशाल्लाह, इधर भी लग गए. हल्के लगाओ में माशाल्लाह. इधर जो लगाया ये साथी ठहर के मशवरा नहीं, बैठ जाओ, बैठ के करो. वाह वाह माशाल्लाह. 175-176 హల్కా ఖితాలో ఆ సాథీలు కూడా 10 మంది కలిసి కూర్చొని మస్జిద్ ఆబాది యొక్క ప్రయత్నంలో 5 పనుల గురించి మన దగ్గర క్లుప్తంగా మన పెద్దలు చెప్పారు. అందులో మనం ఎలాగా పాటించాలి, మనం ఎలా సమయం ఎక్కువ చేయాలనో దాని గురించి చర్చించుకోండి. बात माशाल्लाह शादी सब बैठे हुए, जैसे आपकी बात हो जाए 4:35 पे अजान होगी, 5 बजे जमात होगी. ये साथी हल्कों में बैठ के अपनी बात मुकम्मल कर लें. जिसको सख्त जरूरत है वही अपने जरूरियात के लिए पंडाल में से जाए. बाकी साथी यहीं पे फिक्रों में बैठे रहे, इनफरादी मुलाकात करते रहे. मुस्तकिल हमको जो जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों, यहाँ से इज्तिमाई तौर पर जो बात हमें मिलती है उन बातों को आपस में हमें हल्का बना करके बैठ के बोलना भी है. और इन्हीं बातों को हम इनफरादी जहाँ जा रहे हैं अपने हाजत को पूरा करने के लिए, जो सख्त हाजत है वही पंडाल में से बाहर जाए. जैसा कि पहले दिन से हमारे बड़े बता रहे, पंडाल से वही आदमी जाए जिसको सख्त हाजत हो या खाने के लिए जाना हो. इसके अलावा पंडाल से बाहर ना जाए. ये जाते वक्त में भी आते जाते में हम जो बात सुने हैं इन्हीं बातों का मुज़ाकरा करते रहे. जी, जिनके हल्के है वजू है वो सफों में बैठ जाए, आगे की सफों को पुर कर दे रहे हैं. दोस्तों, इन बातों को दिल में दिमाग में उतारने के लिए दूसरी बातें ना करें, इन्हीं बातों का मुज़ाकरा करते रहे. इंशाअल्लाह
4:35 पे अजान होगी, 5 बजे जमात होगी। वह मुस्तकिल एक गुजारिश आप हजरात से की जा रही है कि मोबाइल के जरिए से फोटो लेना या डिलीट लेना सख्ती से मना है, गुनाह भी है। कोई साथी नासमझी से अगर ले रहा है, हमारे जो साथी है फौरन उसको प्यार मोहब्बत से रोका दे, फौरन डिलीट भी करा दे उन चीजों को। बड़े